أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریں انشاءاللہ، دیر ہو چکی ہے، پہلی 5 منٹس 9 منٹس اوپر ہو گیا۔ اچھا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہاں سے کرنا ہے آج۔ لاسٹ ٹائم میں نے جو آیت کروائی تھی وہ یہ والی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا یہ والی ہم نے کی تھی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس کو ہم نے شرط بنایا تھا، اس کی جوابی شرط کو ہم نے معذوف رکھا تھا اور وہ یہ نکالی گئی تھی، ٹھیک ہے، فَأَخْبِرُونِي فَآتُونَا بِهِ۔ تو یہ اس کی جوابی شرط تھی جو معذوف ہے، جو معذوف مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ والے کہتے ہیں کہ یہ معذوف ہے، اور جو معذوف مانتے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ پچھلا والا جملہ دلالت کر رہا ہے، اس کو آگے لے آؤ اور یہ تمہاری ان کنتم صادقین آگے لے آؤ تو بن جائے گا۔ اس کو حرف شرط بناؤ، شرط بناؤ اور پچھلا جملہ آگے لا جواب شرط کے طور پر، متاع ذا الوعد۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا، یہاں سے شروع کرنا انشاءاللہ۔ کون آئے گا؟ روبا آپ آئیں گی؟ جی استاذہ۔ ریڈی ہیں تو بتائیں، نہیں تو نہیں پڑھ لیتی ہوں استاذہ، کوئی بات نہیں۔ ہاں ایک آدھ آیت پڑھ لیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ قل فعل و فاعل، انما میں انا پلس ما ایمفیسائز کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ما جو ہے وہ نہیں کے لیے ہے، ماں حسر کے لیے، انا بھی اچھا حسر کے لیے حسر اور کے، ماں اس کے بعد ڈبل حسر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈبل اور ایمفیسائز، جی ہاں، اور یہ ماں جو ہے یہ ماں کافہ کہلاتی ہے نا۔ کافہ کیوں کہلاتی؟ کیونکہ یہ روک دیتی ہے نا، یہ روک دیتی ہے انا کو اس کے عمل کرنے سے۔ اگر صرف انا ہوتا تو ان العلم ہوتا نا، جی اس کا اسم منصوب ہوتا نا، لیکن جی ماں نے کیا منصوب، کر دیا، بیچ میں آ کے روک دیا انا کو عمل کرنے سے، تو وہ العلم ہی رہ گیا، صحیح ہے، وہ عمل جی کر ہی نہیں سکا، العلم ہی تھا۔ اصل جملہ جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، العلم عند اللہ، ٹھیک ہے۔ علم جو ہے، دا نالج، وہ کہاں پر ہے؟ وہ اللہ کے پاس۔ پھر انما آیا ہے نا، انا آتا ہے یا جی انما آتا ہے، انا آتا تو یہ العلم ہو جاتا، ماں بھی آ گیا ساتھ تو اس نے روک دیا تو یہ العلم ہی رہ گیا، العلم ہی تھا، العلم ہی رہ گیا، صحیح ہے نا۔ جی اچھا العلم وَإِنَّمَا، مرفوع ہے، ہاں وہ بھی وہی ہے۔ مبتدا عند اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن کے علم کی خبر، اور وہ انما و جو ہے واو عاطفہ، انما یہ تو ہو گیا نا معطوف علیہ پورا جملہ، کہاں سے لے کے یہاں تک، صحیح ہے نا۔ یہ والا جملہ اسمیہ بن کے کیا بن گیا؟ یہ جملہ معطوف مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ بن گیا، کیونکہ آگے وہ آ رہی ہے تو یہ اگلا جملہ کیا ہوگا؟ یہ معطوف ہوگا، وہ تو عاطفہ ہے نا، یہ جملہ جو آگے آ رہا ہے یہ بھی اس کے اوپر معطوف ہوگا، یعنی اس کا تو ادھر پڑے گا۔ اب یہ انما بھی کلمہ حسر ہے، یہ بھی کلمہ حسر تھا، جی دوبارہ سے ان کو دو ورڈ نہیں کہتے، یہ ایک ہی کلمہ بن جاتا ہے، انما جب ملتا ہے نا تو ایک ہی صحیح، جی کلمہ بن جاتا ہے، اس کلمے کو کلمہ حسر کہتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ انا کیا ہے؟ یہ پھر آپ کی ضمیر ہے تو یہ مبتدا بن سکتی ہے نا، یہاں مبتدا، جی معرف جملہ باللام اسمیہ، اسم بنا تھا، معرف باللام بنا تھا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اس کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس مبتدا ہی کا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ اسم انا ہے یا انما ہے، یہ نہیں کہا، یہ نوٹ پوائنٹ نوٹ کریں۔ جب انما آتا ہے تو مبتدا مبتدا ہی رہتا ہے، جب انا آتا ہے تو مبتدا کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو منسوب کرتا ہے اور اس کو اسم انا کا نام دیتا ہے، جیسے کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب جی انما آتا ہے تو وہ اڈاپٹ نہیں کرتا، نہ وہ اعراب چینج کرتا ہے، وہ صرف ڈبل تاکید لے آتا ہے،
कलमा हसर है, जोरदार। बात सिर्फ इसमें यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए बात सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई बात नहीं है, कि तमाम का तमाम इल्म, अल इल्म के ऊपर जो अलिफ लाम आ रहा है इगराकी है, इस्तगराकी है। तमाम का तमाम इल्म अल्लाह के पास है। ठीक है। और अभी सवाल करें जुबैदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। इन्ना माँ को जब हम कहेंगे तो ये कलमा हसर पूरा पूरे को हम कहेंगे कलमा हाँ, हसर। पूरे को कहेंगे, सिर्फ इन्ना को नहीं। इल्मा तो रुफे मुशब्बा बिल फेल में से होता है ना। जी 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 जब माँ लगता है इस माँ को माँ काफा कहते हैं। कफ होता है हथेली। ठीक है। जी हथेली जो जी होती है वो किस काम आती है? रोकने के काम आती है ना। जी कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, आप फौरन उसको उससे रोकते हैं। कोई बंदा मारने लगा है, आप आगे करते हैं हाथ। ऐसा ही होता है ना। तो ये जी जी माँ जो है ये रोकने का काम करता है, इसलिए इसको माँ का माए काफा कहते हैं। ये रोक देता है इन्ना को उसके अमल से, एक दफा समझ लें। ठीक है। जी और जी फिर क्या होता है, वो अमल नहीं कर पाया ना, अडॉप्ट कर पाया है इन्ना, जी उसने अलिल्मु को अलिल्मु ही रहने दिया। ठीक है। जी और जी ये हमारे पास ये मुब्तदा ही रहा, और ये ना इस्मु इन्ना बना ना इस्मु मा बना, ये बात यहाँ पे नोट कर ले। अब यहाँ पर भी इन्ना मा यार सेम, तो ये भी कलमा हसर है। आगे पढ़े। अना। अना ज़मीर मुब्तदा बन रही है। हम्म, अना से नज़ीर मुबीन तक जुमला इस्मिया हम्म, मरकब तौसीफी इसकी खबर, हम्म। अना की खबर। और नजीर। जुमला इस नजीर है जी डराने वाला, इसमें जात है। फ़ईल उनके वजन पे सिफत का सिगा है, सिफत का सिगा है ये। नजीर उन। ठीक है। ये आपका मौसूफ है जी और मुबीन उसकी सिफत है। मौसूफ और सिफत मिलके, मौसूफ हमेशा क्या होता है? कोई हस्ती होती है। डराने वाला एक हस्ती है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी लक़ब है ना। ज़ात जी कोई चीज होनी चाहिए, या फिर वो मौसूफ जो होता है जिसके आगे सिर्फ बयान। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए? इस मुब्तदा की खबर। अब क्या हुआ? की मुब्तदा और खबर, खबर मिलके जुमला इस्मिया होकर जुमला इस्मिया मातूफ हो होकर गया। मातूफ हो। और जी फिर क्या हुआ? कुल भी था। कुल भी था ना, जी फेल उसका फाइल भी था अंता, जी। तो ये अंदर ही था। माकूल कौल हो गया। ये माकूल यहां से कौल। लेके यहां तक जो है ना, ये पूरा मक़बूल कौल है। मातूफुन अलैह और मातूफ, वो तो आतिफा है, बीच में जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है दोनों, आतिफा है। अब ये दोनों जुमले मिल के तो इसका मक़बूल कौल यानी मफूल बन गया। ठीक है। मक़बूल कौल कौल है ना, जो बात कही जी जाती है वो जी इन्वर्टेड कॉमास में आती है। किसी का कौल जो होता है वो जब बताया जाता है तो इन्वर्टेड कॉमास में। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। डेप्थ में जाएं, डेप्थ में जाएं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं कह रहे, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से लोगों को बता रहे। इन्नमल इल्मु, तमाम का, बेशक बेशक। इसका मतलब पता है कितना? यानी इन्ना माँ हसर का मतलब होता है हिसार में ले लेना, यानी इसके अलावा कोई और मानी नहीं निकाल सकते। यानी इसके इसके अलावा कोई और बात कर ही नहीं सकते हम, कि अल इल्मु, तमाम का तमाम इल्म अल्लाह के पास। और कौन सा इल्म? गैब का इल्म, और उसमें से जितना वो किसी को दे दे। ठीक है। वो उसकी अपनी मर्जी है। अंबिया को क्या दिया, आम लोगों को क्या दिया, वो उसकी मर्जी है, जिसको मर्जी है दे दे। अल इल्मु इंदल्लाह, बाकी इल्म वो हमारा जो इल्म है ना, वो जैसे समुंदर में सुई डुबोई जाती है या उंगली डुबोई जाती है, उसके साथ जो पानी लगता है ना, वो इंसानों का इल्म है। वो इंसानों का जी इस इल्म है। तरह से जो चिड़िया की चोंच में पानी आता है वो इंसानों का इल्म है। बाकी सब इल्म अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। वह इन, और दूसरी क्या बात है, खास बात, कलमा हसरा ये भी, अना नजीर। अब ये सुकून क्यों लगा हुआ है? कि ये आपने अलिफ नहीं पढ़ना, चाहे लगा जी हुआ है या नहीं लगा हुआ, जी आपने इसको अना पढ़ना। बहुत से लोग इसको अना पढ़ते हैं, अना, अना, वो अलिफ ये सुकून लगा हुआ नहीं होता तो वो क्या करते हैं, नून अलिफ जबर ना पढ़ते हैं, अना। ये बहुत ही गलत बात है, अल्लाह इसका ताला को सख्त इसका रूट नापसंद।
हाँ जी, इसको रूल है ना कि जब आपने स्टॉप करना है तो पूरा नून अलिफ ना पढ़ेंगे, अगर नहीं स्टॉप करना तो फिर अना पढ़ेंगे। तो क्यों स्टॉप करेंगे इसका बीच में ये स्टॉप करेंगे? तजवीज का रूल नहीं, नहीं कहीं भी आ जाता है ना, ये काफी जगह पे आया है अना, ये काफी कुरान में है। नहीं, ये शुरू में ही आता, जमीर है, बीच में भी आएगा, तो ये इसका यही तरीका है कि इसको आपने अलिफ को नहीं मैम वो पढ़ना। होता है कि अगर आप तिलावत कर रहे हैं, आपका सांस टूटा है ना, तो फिर उसका आता है कि सांस वो- अगर फर्ज करें टूट गया है, तो हम्म फिर है कि आप उसको बढ़ा लें, वरना बेहतर यही होता है कि सांस यहाँ ना तोड़ें, क्योंकि यहाँ अच्छा, पे वैसे भी स्टार्टिंग में सांस नहीं तोड़ना चाहिए। आप और मुझे इसको बता दें कम इसको ही कैसे पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, खींचते ही नहीं। आप मुझे बता दें इसको कैसे पढ़ेंगे, बता दें। जी नबी, मैम, इसको अना ही पढ़ेंगे, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अगर मैं थ्रू आउट रेसिटेशन कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा सांस टूट गया है, फिर मैं इसको अना, इसको खींच के एक मद के हिसाब से फिर यहाँ पे अपनी सांस तोड़ूंगी। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल। भी तो जुमला यहाँ से शुरू किया है, सांस कहाँ से टूटने लगी बीच में? और यही यहाँ तो सांस टूटने का सवाल नहीं पैदा, यहाँ तो दो हरफ पढ़ने हैं ना, या तो कोई लफ्ज बहुत बड़ा लंबा हो या कुछ हो या जुमला लंबा हो, यहाँ पे दो हरफ उस्ताद पढ़ने ये आते हैं। ना, ये भी एक दादा हरकत है यहाँ यहाँ अच्छा, की बात नहीं हो रही। इस बहस में मैं नहीं जा रही, अगली चलते हैं, जा आगे पढ़ते ओके। हैं। फौजिया आप आए, थोड़ा सा करें इसको। जुमला इंशाइया क्यों बना है? क्योंकि कुल से शुरू हुआ है। अच्छा, फौजिया जी, नहीं आ रही फिर? फौजिया है भी कि नहीं है? फौजिया तो है ही नहीं। शादाब आप करें। जी मैम, फलम्मा से स्टार्ट करूँ। हम्म أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. अब यहाँ पे देखें, इनका सांस टूटा है ना, तो इन्हें रुक गई ना, सुकून दे दिया इन्होंने, वजूह कर दिया, वजूह, है ना। जब इन्होंने फिर आगे पढ़ना था तो यहाँ से, अब यहाँ से नहीं पढ़ सकती, बल्कि पीछे से वजूह लजीना से पढ़ेंगे। तो ये तरीका होता है, बीच में सांस टूट जाए, वहां सांस नहीं टूट रहा, वहां तो लाजम अपने सुकून करना है, एक ही हरकत पढ़नी जी, है, दो हरकत नहीं जी, पढ़नी, भूल जाए। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है अना को लंबा करना। अना का लफ्ज ही मैं कल पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला को माबूद का लफ्ज सख्त नापसंद है। माबूद का, माबूद इलाह उनको कहते हैं, अल्लाह ताला के अलावा वो जो शिरक करते थे ना, उन्होंने जब माबूद बनाए थे अपना बछड़े को, है ना, इत्तखज़ुल्लाह, जी, उन्होंने बछड़े को माबूद, तो माबूद का लफ्ज ही नहीं आया वहां पे, इलाह का लफ्ज ही नहीं अल्लाह ने डाला। इतना सख्त अल्लाह को नापसंद है। तो अना भी इसी तरह नापसंद है, तो उसको भी आपने लंबा नहीं करना, अना पढ़ना है, अना एक जबर के साथ, बस समझे, बस आपने ये पढ़, ताजा ये नहीं पढ़ना। हमारी जो मिस थी ना, हमें बकायदा डांटती थी कि अना को लंबा क्यों किया है, किस बात पे किया है, क्यों किया है हाँ अना को लंबा। कम हाँ करो इसे, हाँ, वैसे भी जल्दी कुछ गुजरा करो इस पे से। नहीं, वैसे भी हाँ, ये बात है, जल्दी गुजरना, जल्दी गुजरना है। जब भी आपके पास सिंगल हरकत आती है तो आपने जल्दी से गुजरना है, उसको लंबा नहीं करना, ये तो रूल है, पक्का पक्का है। जैसे अभी जुल्फा तन है ना, तो जुल्फा को आपने लंबा नहीं करना, तो एक ही हरकत है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि, हाँ क्या कर रही थी, तो हाँ, अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, वहां से जल्दी से गुजरना है। एक और बात जो थी, हाँ, हमारा क्या होता है, हम बा अलिफ जबर बा ता जब पढ़ते हैं ना, तो वो हम लंबा करते हैं, तो इसी तरह हम नून अलिफ जबर ना पे भी लंबा कर देते हैं, ये बात हो जाती है कि इसको लंबा किया, इसको किया, तो यहाँ पे आके रूल टूटता है। अल्लाह को पसंद नहीं है, आपने इसको एक जबर पढ़ना है, बस इसको खा जाना है ना, इसको लंबा करना है, बा ता, इसको तो दो हरकत पड़ेंगे ना, आगे अलिफ भी आ रहा है, जबर भी आ रही है, इसमें भी अलिफ आ रहा है, लेकिन इस अलिफ को खा जाना है, अना पढ़ना है, इसके बाद इस मसले पे कोई बात नहीं होगी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फलम्मा क्या है, एक ही वर्ड है या दो वर्ड है? मैम दो हैं, फा अलग है, दो। लम्मा अलग है। लम्मा जो है ये फा जो है शर्तिया है, शर्तिया, शर्तिया ठीक है। है। लम्मा दो तरह के होते हैं, लम्मा दो होते हैं, एक होता है जो माजी पे आता है, एक जो होता है मुजारे पे आता है। जो माजी पे आ रहा होता है वो जब का मानी देता है, हीना का मानी देता है,
غور से जी सुना करें मेरी बातों को, ये आप सदियां लगाएंगे तो आपको ये चीजें नहीं आनी, जो मैं आपको गुजरते गुजरते बता जाती हूँ। इन पॉइंट्स को नोट किया करें। लम्मा जब माजी पर आता है, माजी से पहले आता है, तो वो हीना का मानी देता है। लम्मा जब मुजारे से पहले आता है तो वो नॉट येट का मानी देता है, नॉट येट। और इससे बातें आपकी रिपीट भी होती हैं ना, तो वो आपको याद भी रह जाती हैं फिर बार बार रिपीट करने से। नॉट येट, अब ये मुजारे तो नहीं है, मुझे बता दें माजी है, तो यहाँ जब का मानी आएगा। और ये लम्मा जो होगा ये फिर रूफे जाजमा में से नहीं होगा, बल्कि ये शर्त में से होगा। और अगर ये शर्त में से होगा, यहाँ तो या तो लिखना भूल गए हैं या फिर वेट कर रहे हैं क्या है आगे। तो फा जो है ये आतिफा है, और अगर नया जुमला शुरू हो रहा है तो फा इस्तनाफिया है। और लम्मा क्या है, ये माजी पे आ रहा है, तो ये शर्त के लिए है। और आगे शर्त, अरफे शर्त के बाद फिर जो जुमला बनता है वो शर्त बनता है। तो ये जो जुमला बन रहा है रअऊहु जुल्फतन, अब रआ के भी जी दो मफूल होते हैं, ठीक है। आप जी कहना ये जी भी मंसूब है और ये भी मंसूब है, तो ये क्या है, रआ के भी दो मफूल मफूल होते हैं। तो घबराया ना करें अगर दो इसम मंसूब आ जाते हैं फेल के बाद, उस फेल को दो। उसने देखा, उसने देखा उसको, जुल्फतन। अब इसमें फाइल क्या होगा, आओ ये इसमें हुआ होगा ना? हुआ होगा। तो हुआ को किधर भेजेंगी, लम्मा की तरफ, फा की तरफ, किस तरफ नहीं भेजेंगी। नहीं 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 नहीं, पहले आप चौथे पीछे भी जा चौथे सीगे सकता है। में पहले आगे भी देखा करें, ठीक है। जी उधर ही ना सीअत फाइल, फाइल बनाना वजूह शुरू हो जाए। जी सही सही। सी अत आगे आओ। वुजूहल्लज़ीना कफरू, ठीक है ना। अब ये क्या, जी सी अत बुरे हो जाएंगे, सा आ से सी अत, सा की गर्दान करे ना तो सी अत बनता है ना। चौथा सी है, जी सी अत वुजूहुल्लज़ीना। वजूह क्या है, मुजाफ है, और ये मुजाफ है, ये फेल है, ठीक है ना। और इसमें बुरे हो जाएंगे। जुल्फतन का मतलब क्या होता है, करीब। जब वो ठीक देखेंगे उसको करीब, जैसे जुल्फ से ही बना हुआ है ना, तो जुल्फ क्या जी होती है, आपको सबको पता है जुल्फ क्या होती जी है ना, पता है कि नहीं पता। जी 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 हाँ जी, ये बालों की जो लट लट होती है। हाँ, तो वो चेहरे के करीब होती है ना, बाकी बाल तो पीछे होते हैं ना। जी तो उसी से ये जुल्फतन का लफ्ज बना हुआ है। अब आपको नहीं भूलेगा, जब आप इसको याद इस तरह से रखेंगे ना, तो फिर नहीं भूलेंगे। अब क्या है यहाँ पे, आ, तो फिर जब वो देखेंगे उसको करीब, करीब, ठीक है। सी अत, ये नया फेल आ गया, चाहे जैसा भी फेल है, नाके से जो भी है। और ये मजहूल भी है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये सा अत नहीं आया, बल्कि क्या आया है, सी अत आया है। सा अत तो नहीं आया ना, सा आ माजी होता है, जा आ की तरह जा अत होता है ना, तो फिर जी, जी अत बन जाता है। इसी तरह ये जी सी अत बन जाएगा। तो ये क्या है, मजहूल है। और इसके अंदर इसका नायब फाइल चाहिए ना अभी, है ना। जी हाँ, अब जी इसका जी नायब फाइल या तो अंदर होगा या फिर बाहर होगा। बाहिर होगा। तो बुरे हो जाएंगे, क्या बुरे हो जाएंगे, चेहरे बुरे हो जाएंगे। तो इसको आपने फाइल नहीं कहना, इसको आपने नायब फाइल कहना है। फाइव फाइव और सही। इसको अकेले नहीं कहना, क्योंकि ये तो मुजाफ बन रहा है ना। हम्म तो इसका आगे मुजाफ, मुजाफ इलै भी ढूंढना है। तो अल्लाह जीना को भी आप अकेले तो मुजाफ इलै नहीं बना सकते, उसको भी सिला चाहिए जी, होता है। तो इन दोनों को हम्म मिला के आप मुजाफ इलै बनाएंगे। हम्म, अल्लाह जीना इसम मौसूल और उसका सिला फेल प्लस फाइल, ये जुमला फेलिया होके इसका सिला, जी ये पूरा अल्लाह इसम मौसूल और सिला मिलके मुजाफ के बाद आ रहे हैं तो मुजाफ इलै बन जाएंगे, ठीक है ना। सही। मौसूल और सिला मिलके मुजाफ इलै बन गए, और ये मुजाफ है। अब ये पूरे का पूरा क्या है, ये पूरे का पूरा क्या है, वजूहल्लज़ीना कफरू, ये इसका फाइल बनेगा, सही। नाइब फाइल, सॉरी, नाइब फाइल फाइव बने। फाइव, फिर मजहूल का नाइब फाइल बनेगा। और फाइल सिर्फ एक इसम नहीं होता, अगर मुजाफ बन रहा है तो ज़ाहिर है उसके साथ मुजाफ इलै मिल के। ये अलग बात है कि मुजाफ मरफू होगा, क्योंकि उसने फाइल बनना है।
لیکن اس کے ساتھ جی اس کا مضاف الیہ بھی لانا ہے. اور جب ہم نے مضاف الیہ ڈھونڈا تو وہ اللہ زینہ تھا. اب اللہ زینہ اکیلے تو نہیں بنتا، پھر صلہ بھی ملایا، پھر یہ دونوں مل کے صلہ بن کے پھر اس کا مضاف الیہ بنے. اللہ زینہ اسم موصول اور یہ صلہ دونوں مل کے یہ آپ کے یہاں پہ مضاف الیہ بنے ہیں. اب یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ نائب فاعل بن گیا اس فعل مجہول کا. ٹھیک. تو مسئلہ تو وہیں کا وہی رہا نا کہ اس کا فائل کدھر ہے. ہاں جی، رآؤ. ہاں، رأوہ زلفتن. فیل پلس نیچے اس نے تو لکھا ہے فیل پلس فائل پلس مفعول، ہوں، اس کے اندر ہی ہے پھر. ہاں، مفعول کا حال بتایا جا رہا ہے یہاں پہ زلفتن. ٹھیک ہے، ہوں مفعول کا بھی حال ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، فائل کا بھی ہو سکتا ہے، مفعول کا بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں فعل پلس فائل پلس مفعول، تو اگر پہلا سیغہ ہے تو پھر اس میں فائل کیا ہوگا؟ رأوہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جو واو ہے نا یہ فائل ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ یہ واو بھی فائل ہو سکتی ہے یہاں پہ؟ آپ تو کیا کرتے ہیں، یہ پہلا سیغہ ہے ہی نہیں. یہ آپ کو اچھا، کون سا رآ یا را؟ نہیں، رأو رأو یہ جا کے ماضی کا تھرڈ سیغہ ہے. رآ، ٹھیک ہے، رآؤ. رأو، رائٹ. ہاں رأو. جی تو آپ نے یہ نہیں سوچا نا کہ را میں تو وہ نہیں آتی، تو یہ وہ کہاں سے آئی، ہے جی نا؟ تو جی، آپ نے صحیح ووا بنا صحیح. دیا. اب میں یہ سوچی تھی، میں نے اس کو کیوں نہیں بنایا، ایک تو مجھے خیال نہیں رہا واو کا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو ایسے ہی پڑھ لیا. دوسرا میں نے کہا پہلا سیغہ ہے تو واو شاید آگے بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے نہیں بنایا. اب جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا تو یہ تو جمع کا سیغہ ہے اور ماضی کا سیغہ ہے، ماضی ہی آتی ہے ہینا کے بعد، لمحہ کے بعد. تو یہ وہ اس کا ٹھیک. فائل ہے. اور یہ جو ذوالحال بن رہا ہے نا، یہ مفعول کا حال بتایا جا رہا ہے. جب وہ ٹھیک. دیکھیں گے اس کو کس کو؟ عذاب کو. مذکر ہے، اوکے. جہنم کو نہیں. جی، اگر جہنم ہوتا تو عذاب. یہ ہا ضمیر ہوتی. ہوں. سمجھ آئیے، یہ مذکر کی ضمیر ہے تو اس کا مطلب ہے عذاب کو دیکھیں گے زلفتن اس قریب. اس زلفتن، حال میں کہ وہ قریب ہو، ایسے بھی ہوگا نا. نہیں نہ، اچھا. ہاں قریب، اس حال میں کہ وہ قریب ہوگی. پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ یہ والا جملہ جو بن رہا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہو ہاں، کے جواب شرط یا جزا بن رہا ہے، یہ والا جملہ. تو صحیح. یہاں پہ ذوالحال اور حال ہوں. مل کے مفعول بن رہے ہیں. ٹھیک. یہ ذوالحال اور یہ حال مل کے دونوں کیا بن رہے ہیں؟ مفعول بن رہے ہیں، یہ والے. اول. اور یہ واو صحیح. جو ہے یہ فائل ہے. اور اس طرح یہ alright. فعل، فاعل اور ذوالحال حال مل کے مفعول بن کے، یہ ذوالحال پلس حال مفعول بنے نا. اس کے نیچے جی. دیکھا کریں اس کا ایکسٹریکٹ کیا آ رہا ہے پیچھے، نہیں تو وہ آ رہا ہے مفعول. اب یہ فعل پلس فاعل پلس مفعول، یہ دونوں مل کے مفعول بنے ہیں، ذوالحال اور حال یہ دونوں مل کے. صحیح ہے، یہ صحیح مفعول بنے ہیں. صحیح. اور یہ واو فاعل ہے اور یہ فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اب یہ بن جائے گا جی. شرط اور یہ والا بن جائے گا جواب شرط. برے ہو جائیں گے ان کے، کن کے؟ وجوہن میں جو ہو جنہوں نے. ضمیر ہے وہ کیا ہے مجھے بتائیں، وجوہن میں جو ہو ضمیر ہے وہ کیا ہو جائے، کیا ہے؟ وجوہ. ہم، وجوہ میں کیا وجوہ. ضمیر ہے؟ یہ ضمیر ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، یہ ضمیر تو نہیں لگ رہی، وجہن کی جمع نہیں ہے، وجہن ہاں وجوہن. یہ روٹ ورڈ ہے. ہاں، وجوہن. وجہن میں جو ہوتی ہے نا ضمیر، ہے نا، ہاں جی. یہ وجہن جی کی جی. ضمیر وجوہ جمع اب یہ بن گیا. مضاف کی وجہ سے ہلکا ہو گیا، وجوہن سے ہاں وجوہ ہو گیا. بالکل، یہ باتیں آپ نے سوچنی ہے. گرامر ایسی نہیں پکی ہونے والی، گرامر ایسی نہیں بن جانا آپ نے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، یہ مضاف بن رہے ہیں، مضاف اس لیے اس کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے، اور اس میں کوئی عام بندہ دیکھے گا تو اس کو مفعول بنا دے گا، حالانکہ یہ فاعل ہے ہی نہیں، ہے نا، ہوں. فعل ہے ہی نہیں. اس سمے. یہ اسم ہے. جی مضاف اسم ہی ہوتا ہے نا میری بہنوں، ہے نا. جی جی. اور وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، تینوں حرکات آ سکتی ہیں. مضاف ہاں الیہ جی. از آلویز مجرور. یہ جو مل یس. کے بنا ہے نا، یہ محلن مجرور اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے، ہوں. مبنی.
تو یہ مزاحمت اس کا کیا بن جائے گا فائل، اور پھر کیا ہے یہ فیل ہے، اور یہ اس کا فائل مل کے نائب فائل، سوری بار بار نائب فائل، تو یہ نائب فائل مل کے جملہ فعلیہ ہو کے اس میں مفعول ہے ہی نہیں، اور یہ جواب شرط یا جزا بنے گا. جواب شرط صحیح. سیئت وجوہ الذین کفروا، اور جواب شرط پہ فا جب آتی ہے تو وہ تو خاص اس کے کوئی رول ہوتے ہیں تب فا آتی ہے، ہر جملے پہ فا نہیں آ جاتا. ہوں تو آپ نے دیکھا کہ وہ لمحہ شرطیہ جو تھا وہ ماضی پہ آیا تھا، اگر آگے مضارع ہوتا تو وہ ناٹ یٹ کا معنی دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے، فعل ماضی جی. آیا اور فعل فاعل مفعول مل کے کیا شرط بن گیا، اور پھر سیئت سے لے کے جواب شرط. زبیدہ سمجھ آ گئی، سب کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ شاہین، دونوں شاہین کو سمجھ آ گئی؟ بالکل سمپل سی ہے، ہاں لیکن اگر ہاں خود سے کریں گے تو آپ کو نہیں جی آئے گی. استاد. ابھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، جی جی کچھ الحمدللہ. صورتوں میں جی ہیلپ کرنی پڑے گی. صحیح جی ہے، تو یہ سب سے جی بیسٹ ہیلپ ہے کہ آپ کے سامنے یا تو نور الیقین رکھ دی جائے یا یہ رکھ دی جائے، تاکہ آپ کو نا چکر نہ آئے، ورنہ آپ گھبرا کے گر بھی سکتے ہیں. تو یہ سب سامنے ہے نا، آپ کو پتا ہے یہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ بن گیا، جملہ فعلیہ بن کے الذین اسم موصول کا صلہ بن گیا. اس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جی اس کے بعد آپ کا کیا، یہ صرف لائنوں میں بتایا گیا. جب نور الیقین میں پڑھتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا آ جاتا ہے، اس طرح آ جاتا ہے ورٹیکل. یہ ہاریزونٹل آ جاتا ہے، یہاں پہ یہ ورٹیکل ہے. یہ فرق ہے بس. صحیح ہے. صحیح. باقی چیز وہی ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے، آلموسٹ 99% وہی چیز ہے جو نور الیقین میں لکھی ہوئی ہے. اور ہوں اس میں بھی سب سے آسان ترکیب ہے، اور کاش میرے پاس کوئی ہوتا تو میں اس کو نور الیقین تحفے میں دیتی. میم ہم آپ سے گفٹ لینے آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، ہاں ٹکٹ صحیح بھرو بات پہلے ہے. لاکھوں میں، پھر آ جاؤ میرے پاس، مجھے وزٹ بھی کر جاؤ. وزٹ ویزا پہ آ جائیں گے، نہیں، آپ کو بہت پھر تو گفٹ بھی مل بہت جائے پھر گا. تو بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. جو بھی وزٹ ویزے پہ آئے گا نا اس کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. اس کو تو میں اپنے چلیے انشاءاللہ. سارے پورے قرآن کے کوشچن آنسر جو میں پڑھاتی ہوں، سارے قرآن کے کوشچن آنسر جو میں نے بنائے ہوئے ہیں. میں پاکستان گئی تھی، 4 مہینے رہی تھی، وہاں بھی ہر روز میرا ایک کام تھا کہ میں نے ایک پارے کے کوشچن آنسر یا آدھے پارے کے، جو جتنا بھی ٹائم ملتا تھا وہ میں لکھتی تھی بیٹھ کے. اور ایک ایک آیت میں سے 4 4 5 5 کوشچن وہ پورے میرے پاس پڑے ہیں، آیتوں کے ساتھ لکھے ہوئے. یہ نہیں کہ وہ الگ ہیں اور وہ ہیں، آیتوں کے ساتھ سائڈ میں کوشچن آنسرز لکھے قرآن. ناٹ اونلی کوشچنز آنسرز بھی. کتنا بڑا تحفہ ہے یہ، پورے قرآن کی صحیح. تفسیر سوالن جوابن. اب ماشاء انشاءاللہ اللہ. انشاءاللہ نا میں اس کو یہ سورہ کمپلیٹ کر کے میں آپ سے اس سے سوالن جوابن بھی نیکسٹ وینسڈے کو کلاس لوں گی، تاکہ آپ کو پوری تفسیر بھی سمجھ میں آ جائے. ایک ایک آیت میں سے انشاءاللہ. دو تین سوال بنائیں گے اور پھر ان کے جواب بھی کریں گے. ابھی تو میں تفسیر یہاں پہ ہلکی ہلکی کر رہی ہوں نا، لیکن یہ والی تفسیر جو ہے نا اس کی کیا بات ہے. یہ جو آپ تفسیر کرتے ہیں گرامیٹیکل، سی ات مجہول ہے یہ. اب اس سا آ کے پیٹرن پہ جتنے بھی فیل آئیں گے نا، جا آ اور کون کون سے شا آ، تو وہ سب ان کا چوتھا سیدھا اسی طرح بننا ہے مجہول کا. ویسے تو شاعت ہوگا نا، جی. او شاعت. پھر جو بنے گا مجہول بنے گا تو وہ شیعت بن جائے گا چوتھا. وہ اب یہ سمجھ آ گئی پوری بات. وکیلا اور کہہ دیا جائے گا، پھر مجہول آ گیا. جی جی. مجہول کا بات ہے جب ہم نے نہ بتانا ہو کون کہے گا. ہوں یہاں پہ فائل نہیں بتانا فائل چاہ رہے تھے کون؟ نا، یہاں فائل نہیں بتانا چاہ رہے تھے، یہاں پہ فائل کو چھپانا چاہ رہے تھے. برے ہو جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. تو یہ کیا بن گیا، وجوہ الذین، یہ پورا نائب فائل کو چھپا لیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر فائل جی کون ہوتا ہے، چہرے تو فائل نہیں ہوں گے نا، تو چہرے تو نائب فائل ہے. نائب فائل جو ہوتا ہے وہ اصل میں مفعول ہوتا ہے، وہ آبجیکٹ ہوتا ہے. اس کو پھر ہم دمہ دے کے وجوہ، کوئی آبجیکٹ ہے نا، کوئی فائل تو نہیں ہو سکتا. چہرے نے کیا فائل فیل کرنا ہے، فائل جی میں نے آپ کو مفعول بتایا کو نائب ہمیشہ فائل کوئی، بناتے ہیں. ہاں وہ آبجیکٹ ہے.
اس کو ہم دمہ دے کے وجوہن کو ہم نے وجوہن کیا، اور پھر وجوہ وہ آگے اس کی ڈیٹیل بتانی تھی، تو کس کے چہرے؟ الذین کفر. تو یہ جو مزے کی بات ہے نا، وکیلا اور کہہ دیا جائے گا. کون کہے گا یہ نہیں پتا، چھپا لیا، پھر مجہول لے آئے. ٹھیک ہے، اب اس کا جو نائب فائل ہے وہ اس کے اندر ہی ہے. کیا ہوگا؟ کالا سے کیلا بن گیا نا، جیسے شاہ سے کالا ہوا ہی توبہ. ہوا کیا بنے گا؟ اس کا فائل بنے گا یا نائب فائل بنے گا؟ نائب الفاعل. نائب الفائل. کہہ دیا جائے گا. اگر آپ نے اس کو کہا نا اس نے کہا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ معروف فعل ہو گیا. کالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، کیلا کا مطلب ہے کہہ دیا تو جائے گا. استاذہ یہ پھر فیلا کے قبیلہ وزن سے بنا ہوا ہے. ہے، یہ قبیلہ سے بنا ہے. ہاں، قبیلہ سے بنا ہوا ہے، فیلا کے وزن پہ بنا ہوا ہے نا. اچھا. فیلا کے وزن پہ یہ بنتا ہے. صحیح ہے، ہوں. فیلا کے وزن پہ ڈال ٹھیک. دیں آپ کا بن جائے گا. زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوبیلا بنائے وہ بھی اسی بس میں وہی بننا ہے، کیلا ہی بننا ہے. جی. بنا کے بتاؤں گی، تھوڑا ٹائم لگے گا. کہتے ہیں تو بتا دیتی ہوں. کوبیلا بن گیا مجھول، کالا سے کوبیلا بن گیا نا. ہاں جی، قبیلہ. اب کیا کریں گے؟ اس کو زیر کو واو کی زیر کو ہم پیچھے دے دیں گے. ہاں، حرف علت کے نیچے تو حرکت اوپر ہو پھر یا اس کو نیچے ہم ہو، اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. اب زیر کے مطابق حرف میں چینج کر دیں گے، حرف یا میں میں. چینج، تو کیلا بن جائے گا. اور یہ وہ تو خود ہی اڑ جائے گی، کیونکہ یہ پیچھے جی. حرکت گئی تو یہ تو ختم ہی ہو گئی نا. جی. ایک حرف پہ ایک ہی حرکت آتی ہے کہ دو آتی ہیں؟ جب ایک حرکت آپ نے یہ والی پیچھے دی تو وہ ختم ہو گئی نا. تو یہاں پر آپ کا سکون آ گیا. اب آپ نے جی. کیا کیا؟ وہ اور اس کی کوئی آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو یا میں چینج کیا، حرف علت کو، تو کیلا بنا. اس کو فیلا کا وزن کہتے ہیں. مجھول بنانا ہو نا، ماضی مجھول، تو فیلا کے وزن پہ بنا دیں، یا اس طرح بھی بنا سکتے. صحیح ہے. اور جی. لازم فعل کا مجھول نہیں بنتا، صرف متعدی فعل کا مجھول بنتا ہے. جی. لازم کا تو مفعول ہی نہیں ہوتا. لازم فعل تو صرف فعل اور فاعل سے پورا ہوتا ہے، تو اس کا مفعول ہی نہیں ہوتا، تو لہذا اس کا مجھول بھی نہیں بنتا. جی. کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ ہم نے مفعول کو نائب فاعل بنانا ہوتا ہے. تو جب مفعول ہی نہیں ہوگا تو نائب فاعل کس کو بنائیں گے؟ اور فعل کو فاعل جی. تو چاہیے، یا تو فاعل چاہیے یا نائب فاعل چاہیے. معروف فعل کو فاعل چاہیے، مجہول فعل کو نائب فاعل چاہیے. اکیلے تو جملہ بنتے ہی نہیں ہے. اب یہ اس کا اب نائب فاعل دیکھتے ہیں کیا ہے. ہاذ الذی. اب اس کے اندر ہوا نہ بنایا ابھی، کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے نا، تو آگے بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہاذ الذی، حاضر مبتدا، الذی اسم موصول، کنتم بھی کیا بنے گا؟ کنتم کانا کا اسم ہو گیا ہے نا، فعل ناقص اور اس کا اچھا. اسم، اور یہ اس کی بھی ہی کیا، جار مجرور. یہ کیا بنے گا؟ جار مجرور بنا کے کیا بنائیں گے؟ متعلق. کس کا؟ یہ متعلق اس کا نہیں بنا، کانا کا نہیں بنا. کانا کا تو اسم ہوتا ہے، اور کانا کی تو خبر ہوتی ہے نا. تو کانا کا اسم ہم جی. نے بنا لیا. اب یہ جار مجرور متعلق مقدم کس کا بنے گا؟ اس فعل کا بنے گا. فعل کا تدعون. تدعون. دال عین واو روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا. جی. وکیل ھذا الذی کنتم به تدعون. یہ وہی چیز ہے جس کو تم پکارتے تھے. کہتے تھے نا کب آئے گی، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. جی. تو یہ وہی چیز ہے. جب اس کو وہ اپنے قریب دیکھ لیں گے جہنم کو، سیئت وجوہ الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا. ہم اس کو اپنے اللہ نہ کرے، لیکن ہم ایگزیمپٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کفرو سے. میں نے آپ کو بتایا کفر بہت سے طریقوں کا ہوتا ہے. کفر ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے اللہ کے حکموں کا انکار کر دینا، ایک ہوتا ہے انکار نہ کرنا، ماننا لیکن کرنا ہی نہیں، عملی طور پہ نہیں کرنا. یہ بھی کفر ہے. زکوٰۃ نہ دینا، سود کھاتے رہنا، نماز نہ پڑھنا، انکار نہیں کر رہے آپ، نہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. قرآن پہ بھی ایمان ہے، رسول پہ بھی ایمان ہے، اللہ پہ بھی، لیکن اس کی نہیں مان رہے. یہ کفر ہے. کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے. کفر کا ایک مطلب یاد رکھیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار.
नाशुक्री, अल्लाह ने किया ही क्या है मेरे लिए, हमेशा नेगेटिविटी। आप देखें दुनिया में कैसे कैसे अगर आपने शुक्र अदा करना है ना तो अपने से नीचे वालों को देखें, वरना आप कभी शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे, आप नाशुक्रे हो जाएंगे और कफरू में शामिल हो जाएंगे। मेरी ये बातें बीच में क्लास को लेट करती है लेकिन बहुत जरूरी है। कुफर का मतलब नाशुक्री भी है। नाशुक्री इंसान को कुफर से मिला देती है, मायूसी इंसान को कुफर से मिला देती है। मायूसी, अल्लाह की जात से मायूस नहीं, अल्लाह ताला तो मेरी दुआएं सुनते ही नहीं, मैं कर करके थकी हूं। मायूसी भी कुफर है, नाशुक्री भी कुफर है। अल्लाह की नेमतों का इनकार, मुसलसल इनकार, नहीं मुझे क्या किया अल्लाह ने, देखो फलां के पास ये है, फलां के पास ये। जब तक उनको देखेंगे ना, दीन में आप दीन में आप ऊपर वालों को देखें, आपको बिल्कुल भी मना नहीं किया गया। दीन में हमेशा ऊपर वालों को देखें, जो आपसे आगे हैं, तजवीद में, तफसीर में, जिस चीज में भी वो आगे हैं, आप उनको देखें, दुआ मांगे, हसद ना करें, रश करें। इसको रश कहते हैं, इसको हसद नहीं कहते। काश मुझे भी वैसी आ जाए, तिलावत आ जाए या वो आ जाए, और अल्लाह से उसका फजल मांगे। ये नहीं कि उसको क्यों मिल गया, ये उससे चली जाए, जान छूटे, ना मुझे देखूं तो ना मुझे हसद हो। हसद नहीं, रश्क करे। बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। अल्लाजी इसम मौसूल और कुंतुम काना का इसम, और ये मुताल्लिक है इसका। फेल फाइल और मुताल्लिक मिलके क्या गया, जुमला फेलिया बन के काना का इसम ये बनाया था, काना की खबर बन गई। अब काना अपने इसम और खबर से मिलके और मुताल्लिक से मिलके क्या बन जाएगा, सिलातुल मौसूल बन जाएगा ना, सिला बन जाएगा। फिर इसम मौसूल और सिला मिलके क्या हो जाएंगे, ये इसका क्या बन जाएगा, मुशारन इलैह। अगर इसको हमने मुब्तदा बनाया तो ये उसकी खबर बन जाएगा। डिपेंड करता है आपने इसको बनाया क्या है। तो यहां पर हमने इसको मुब्तदा बनाया था तो ये पूरी उसकी खबर बन जाएगी, मौसूल और सिला मिलके खबर बन जाएगी। अगर आपने इसको इसम इशारा माना है तो फिर ये मुशारन इलैह बन जाएगा। सही है जी। अच्छा, अब आपको समझ आई कि हमने इसको खबर बना लिया जुमला इसमिया करके। और ये जी। वो आतफा है, फेल मजहूल है, तो ये अब पूरा क्या बन गया, यहाँ से जो हमने बनाया है जुमला इसमिया, ये नायब फाइल बन गया। नायब फाइल अंदर नहीं है, और कह दिया जाएगा, नायब फाइल अंदर ही, नायब फाइल ये बन रहा है। और जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त के लिए मातूफ बन गया। जवाब शर्त आपका यहाँ से यहाँ तक था, ये वो आतफा थी तो ये उसके ऊपर मातूफ बन गया। अब ये पूरा मिल के ना, पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, इसको पढ़ के देखें तो ये हमारा, हमने क्या बनाया था, नायब फाइल बनाया था ना पूरा जुमला। ये भी नायब फाइल ही बन रहा है, ये भी नायब फाइल ही बन रहा है, बीच में वाव है, दोनों को जमा करके नायब फाइल बना देना। सही है। तो ये जी, आपका ये क्या था, पूरा इसमें वाव फाइल था, हु जमीर क्या थी, मफूल थी। जुल्फतन क्या था, दूसरा मफूल था। तो ये हमने फिर क्या बना, हाँ ये जुल्हाल था और ये हाल था, दोनों मिल के क्या बने थे, इसका मफूल बने थे। ये अकेला मफूल नहीं बना था, इसके साथ मिलके जुल्हाल, मफूल का हाल बताया जा रहा है और फिर उसका हाल है, दोनों मिलके ये वाला फाइल है और ये मफूल बन गया। फिर हमारा ये क्या बना था, ये हमारी शर्त बन गई थी, जुमला फेलिया बन के ये जवाब शर्त बन गया था। ये वाव आतफा था और ये क्या है, ये भी हमारा ये आपका फेल मजहूल और ये नायब फाइल मिलके ये भी आपका जुमला फेलिया ही हुआ ना। जुमला फेलिया होकर ये जवाब शर्त के लिए मातूफ बन गया। तो ये भी जवाब शर्त था, ये भी जवाब शर्त था, दोनों मिल के ही क्या बने, इसका क्या बन गए, ये शर्तिया जुमले का जवाब शर्त बन गया। यहां से लेके पूरा ये जवाब शर्त है, वो आतफा के जरिए सब मिक्स होके ये आपका जवाब शर्त। ये भी जवाब शर्त है और ये भी जवाब शर्त है। इस वाले को पिछले पे अतफ कर दे तो दोनों मिल जाएंगे वो के जरिए, और फिर पूरा क्या बन जाएगा, जवाब शर्त। और ये शर्त है और ये हरफ शर्त है, और ये फा जो है इसको आप अब जो भी जुमले में अगर पीछे से ताल्लुक है तो आतफा बना लें, नया जो नई बात शुरू हो रही है तो फिर उसको क्या बना लें, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है ना, पीछे जहन्नम का जिक्र हुआ है ना,
यहाँ पे। अच्छा, तो इसको नूरुल यकीन में भी आप पक्का कर सकते हैं, देख सकते हैं डबल अगर आपको, क्योंकि हम तुक्के तो नहीं मार सकते ना कुरान में। तो फा को आपने क्या बनाना है, फा यहाँ पे शर्त के ऊपर आ रही है, हरफ शर्त के ऊपर फा आ रही है, तो ये फा इस्तनाफी, अगर नया जुमला इस्तनाफी और फा उससे। अच्छा, अगली आयत पे चलते हैं, कुल, क्योंकि एक एक आयत इतनी प्यारी, आज उनमें से खत्म करना है क्लास को। कुल, फौजिया आ गई है, मुझे आवाज आई थी फौजिया। फौजिया के साथ कोई मसला है नेट का आज। कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? शाहीन, नुजत भी है, नुजत आप आएंगी, करेंगी? आया करे, आया जी, करे। अस्सलाम खुलता है वालेकुम बंदा माइक पे, पढ़ाएंगे कैसे अगर माइक पे नहीं आएंगे तो? एक सदन इसलिए नहीं आती, मुझे बार बार जरा उठना पड़ता है। कभी मेरे अच्छा, हस्बैंड की तबीयत हल्की आई हुई होती है, कभी वो आवाज देते हैं, बीमार है अच्छा, ना। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, फिर अरूबा कर चुकी हैं, ईमान, दानिश करेंगी, क्या आपको भी उठना है? नहीं मैम, करती हूँ। अभी तो आवाज आ जित, रही है? हाँ, जितना कर सकते हैं, जुबैदा भी हैं, बाकी लोग भी हैं। कुल क्या है? मैम मेरी पढ़। आवाज आ रही है? जी, आ रही है आवाज आपकी। जी ये जी आपने पढ़ना ही तो है, बस जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है, तो जी कोई जी भी पढ़ सकता है। कुल। जी बाजी। कुल फेल व फाइल है बाजी। हम्म। और आ जो है वो हरफे इस्तिफाम है। हम्म। और राइतुम जो है ये फेल है, ये दोबारा फेल आ गया। हम्म। राइतुम ये भी फेल व फाइल होगा ना? जमा का सीगा है ये, बिल्कुल ऐसे। माजी के। हम्म। और फिर इन जो है वो हरफे शर्त है। हम्म। अच्छा, ये पहले तो फेल व फाइल हो गया, अब आगे हम अगले फेल को इसका मफूल बनाएंगे ना बाजी? बनाए, बनाए, फिर जी। आपने आपकी इन जो शर्त है दे। फिर शर्त हो गया। हम्म। और आहलकनी जो है ये तो ये तो उसका हिस्सा है ना, मादे का हिस्सा है आ जो है। आहलकनी अल्लाहु। हाँ, अहल्ला का कौन सा बाब बनता है? अहल्ला का ये अफअला के अफला जरिए। बन गया ना? हम्म। अफला बन गया। तो अफअला ये बाब फेल फाल है। फाइल और मफूल। फाइल किधर है? आहलका, नहीं नहीं, फाइल आगे है ना, अल्लाह, ये हाँ, दमा वाला। तो इस्मु ये फेल जलाला, और मफूल है। और फिर इस्मु इस जलाला फाइल है, ये ये आपका फाइल है। मफूल है, ये नूने विकाया है, ठीक है ना? अच्छा नहीं, पर इसमें तो इन्होंने इसको मफूल भी, हाँ मफूल, ये नून जो है मैम ये या जो आ रही है ये मफूल की है ना? हम्म। सही। तो ये फेल फाइल और मफूल मिलके एक जुमला फेलिया बन गया। हम्म। ठीक है। तो ये और ये, शर्त और हाँ, इसकी आगे है जवाब शर्त हो गई है। अब ये हो जाएगा मम्माइया। हाँ, ये भी वाह वो जो है ये आतिफा हो गया। अभी नहीं बना, अभी अभी नहीं जवाब शर्त बनेगा, वो आ हम्म। गई है ना, तो ये भी जी उसी में ऐड होगा शर्त में ही। ये जुमला भी उसी में ऐड ही होगा। मन को मौसूल बना लें, ठीक है। मन मौसूल हो गया। हाँ, माहिया जो है ये। मन को शर्तिया नहीं बना सकते, अगर शर्तिया होता क्यों? तो मुब्तदा बनाते हैं ना। ये जी। याद रखें, और मन का, एक मन पहले को दो पीछे भी आ तरीके रही से थी। हम, मन की दो तरीके से हम तफसीर करते हैं, ठीक है ना। मन को या शर्त बनाते हैं, शर्त उस वक्त बनाते हैं जब आगे दो जुमले होते हैं, और वो क्या बन रहे होते हैं, एक शर्त और एक जवाब शर्त, तब उसको मुब्तदा भी बनाते हैं, शर्त भी बनाते हैं। अगर मन जो है ना वो इस तरह से नहीं आ रहा, आगे दो जुमले नहीं आ रहे, तो फिर उसको मन मौसूला बनाएंगे, ठीक है, इसको मौसूल बनाएंगे। माई या जर्फ प्लस मुदाफिल है, शिव जुमला बन गया। औ हरफ अतफ है, और राहिम मन्ना क्या बनेगा, फेल फाइल और मफूल, मफूल। ठीक है ना। अब ये जुमला जी। फेलिया होके क्या बनेगा, मातूफ। मातूफ और ये मातूफ है, और ये हरफ इल्लत, ये मिलके क्या बन जाएंगे, शर्त बन शर्त जाए। बन गए। तो ये पूरा शर्त बनेगा, ये हरफ शर्त है यहां से लेके जहां तक आपका जवाब शर्त। ये जी जवाब शर्त अभी नहीं आया, अभी ये पूरी शर्त बनी है। जवाब शर्त पे फा आती है, जी बाजी। जब मन आ जाए या माँ आ जाए तो जवाब शर्त पे फा आ जाती है, क्योंकि वो जुमला इसमिया बन जाता है ना, तो जुमला इसमिया पे फा आती है। जवाब शर्त जब जुमला इसमिया बन रहा हो तो उस पे फा लाजम आती है। आती है। तो ये आसान हो गया। अब देख लें छोटा छोटा क्या किया है। ये यहाँ पे इसको मातूफुन अलैह कह रहे हैं ना, जी
یہ بیچ میں واو آ رہی ہے نا باجی، تو انہوں نے چھوٹے کو بھی معطوف علیہ عاطفہ اور معطوف بنایا ہے۔ اچھا، تو کل جو تھا فعل فاعل تھا، یہ حمزہ اس کو چھوڑ دیں، یہ فعل اور فاعل بن گیا۔ اب ان جو ہے یہ انہوں نے کیا بنایا ہے، ان حرف شرطیہ شرط ہے ہے، بات، حرف شرطیہ ہے۔ شرط۔ اہلکنی کیا ہے، فعل ہے، صحیح ہے۔ فاعل اس کا کیا ہے، یہ ہے، نون بکایا ہے۔ اور یا کیا ہے، وہ یا کو مفعول ہے۔ مفعول ہے، صحیح ہے نا۔ اگر مفعول ہے تو یہاں پہ معطوف علیہ کیوں لکھا ہوا ہے، یہ غلطی سے ہو گیا۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، نون بکایا ہے، اس کو مفعول لکھنا چاہیے تھا ان کو۔ معطوف علیہ کس پہ عطف پڑ رہا ہے، حرف عطف ہے ہی یہ تو نہیں۔ باجی چلیے ہاں معطوف ہے ٹھیک ہے، صحیح یہ ہے نا باجی واو، بیچ میں واو ہے۔ نہیں نہیں، اس پورے جملے کو آپ کیا کر سکتے ہیں، معطوف علیہ بنا سکتے ہیں، پورے جملے کو فعل فاعل مفعول، یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک جی ہے۔ اور یہ جو پورا جملہ بنا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہو کے معطوف علیہ، وہاں پہ غلطی سے لکھا گیا، یہاں لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں یہ باجی، معطوف انہوں نے یہ اوپر بھی بنایا نا، یہ دیکھیں یہ جو واو آ رہا ہے نا بیچ میں، اللہ کے اور من کے بیچ میں جو واو آ رہا ہے، انہوں نے اس کو عاطفہ، اس کے اگلے والے کو مم مائیہ کو معطوف، اور اہلکنی اللہ کو معطوف علیہ بنایا ہے، اور پھر نیچے فعل فاعل اور مفعول ان کو بنا کے پھر دوبارہ آگے آنے والے جو وہ ہے نا او، اس کے لیے معطوف علیہ بنایا ہے۔ وہ تو الگ سے معطوف علیہ اور معطوف بنے گا نا، وہ تو او کی وجہ سے بنے گا۔ جی، یہ اور واو یہاں پہ انہوں نے واو کی وجہ سے بنایا ہے۔ واو سے پہلے وہ معطوف علیہ، یہ پورا جملہ بن رہا ہے نا، جی یہ پورا جملہ بن رہا ہے۔ اس واو کا معطوف علیہ کیا ہے، وہ پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ، صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ جی یہ جو دو یا جملے کو ہیں نا۔ جو یا کو انہوں نے معطوف علیہ لکھ دیا نا، اس کو مفعول لکھنا چاہیے، یہاں پہ مفعول لکھنا چاہیے تھا ان کو۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، یہاں غلطی ہوئی ہے، یا کو مفعول کہنا ہے، مفعولن بھی ہی، اور پھر فعل فاعل مفعول مل کے، یہ مفعول کہاں سے آیا پھر، یہ مفعول اس طرح تو نہیں بنا کہ معطوف علیہ اور یہ معطوف مل کے مفعول بن گیا ہے۔ چلو اگر اس نہیں طرح سے بھی باجی، بن گیا تو یہ تو معطوف علیہ ہی بنا نا، مفعول تو نہیں بنا، تو یہ معطوف علیہ بن گیا۔ اور معطوف علیہ جو ہے پھر یہ اپنے معطوف سے اس سے مل کے، یہ آپ کا کیا ہو گیا، یہ دونوں مل کے تو اچھا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے تو آپ ان دونوں کو ملائیں نا، دونوں کو ملائیں، اور اس دونوں کو ملا کے پہلے یہ معطوف علیہ بنا، یہ اس کا معطوف بنا، پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف جمع ہو کے تو یہ اس کے اوپر ان کا عطف پڑ گیا، یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف مل کے تو پورا کیا بن گئی، شرط بن گئی، صحیح ہے۔ تو ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، آسان کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پورا جو ہے نا کہاں تک بنا شرط، جوابی شرط تو یہاں سے شروع ہوئی ہے نا، رکھا گیا پین، شرط بجی رحیمنا تک بن گئی نا، یہ اور فا سے آگے جواب شرط شروع ہو گیا ہے۔ ہاں یہ شرط بنی ہے اور جواب شرط بنی۔ اب اس پورے میں آپ دیکھ لیں کون معطوف ہے کون معطوف علیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں، یہ ہے ظرف مداخلہ ہے، اس کو مانتے ہیں نا کہ یہ ظرف اور مداخلہ ہے، یہ والا جی ما آ اور پلس یا، ما آ ظرف ہے جی اور یہ مداخل، اور اس میں شبہ جملہ ہو کے یہ اسم موصول کا صلہ بن گیا، موصول اور صلہ مل کے معطوف بن گئے۔ معطوف کس پہ بنے، پیچھے والے پہ، معطوف پیچھے نمبر والے۔ 1، ٹھیک ہے نا، معطوف بن گیا۔ اب چونکہ آگے اگر یہ او نہ آتا، او آ گیا نا، اب یہ فعل اور فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، رحمنا، یہ مفعول ہوگا باجی۔ نہ مفعول ہوگا، ہوا اس میں کیا ہوگا، رحیمہ کا کیا فائل۔ فاعل بن جائے گا۔ تو فعل فاعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف بن گیا، یہ عاطفہ ہے اور یہ والا معطوف تھا، ٹھیک ہے۔ تو معطوف، اس کو معطوف علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ کیونکہ یہ پیچھے والے کا معطوف بھی بن رہا ہے نا، تو اس لیے اس کو معطوف ہی کہا گیا، معطوف علیہ نہیں کہا گیا۔ تو یہ معطوف علیہ
اور یہ معطوف مل کے دونوں ایک ہو جائیں گے، اور پھر یہ اس واو کے ذریعے پچھلے والے اس جملے پہ عطف ہو جائیں گے. معطوف علیہ پلس واو او عاطفہ، ٹھیک ہے، اور یہ معطوف. ان کو الگ کر لیں. یہ کیا بن گیا؟ معطوف بن گیا، ٹھیک ہے. یہ حرف عطف ہے. یہ آپ کا یہ کیا ہے؟ معطوف ہے. یہ معطوف علیہ جو آپ نے بنایا ہے، یہ یہاں پہ یہ والا معطوف جو آپ نے بنایا ہے، اور یہ والا معطوف، یہ دونوں او کی وجہ سے جمع ہو کر کیا بن جائیں گے؟ معطوف بن جائیں گے اس معطوف علیہ کے. صحیح ہے. معطوف علیہ اور پھر حرف عطف پر یہ سب مل کے شرط بن گیا. بہرحال یہاں تک شرط بنا ہے، اور بہت ہی آسان. اس کو تھوڑا سا دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گی ہم نے کیا کیا ہوا. صحیح ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سارے کا سارا اس کے اوپر ہی عطف پڑ رہا ہے. یہ دونوں آپس میں معطوف اور حرف عطف اور معطوف علیہ، یہ والا بن رہا ہے اسم موصول اور صلہ. یہ معطوف علیہ بن رہا ہے، اور یہ والا معطوف بن رہا ہے. یہ دونوں جمع ہو کے یہ معطوف علیہ اس کا معطوف بن جائیں گے. پھر معطوف علیہ یہ والا اور یہ دونوں جو مل کے بنے معطوف، یہ واو کی وجہ سے واو کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے. اس واو کی وجہ سے یہ معطوف علیہ اور یہ والا معطوف جو بنایا ہے، یہ دونوں مل کے تو شرط بن جائیں گے. اور پھر شرط بن کے کیا بنیں گے؟ ابھی کچھ بھی نہیں بنیں گے، ابھی صرف شرط ہی رہنے دیں. ابھی آپ اس کو مقبول القول نہیں بنا سکتے. ابھی آپ اس کو مقبول القول نہیں بنا سکتے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس جواب شرط باقی ہے. جب ہم اس جواب شرط کو بھی سولو کر لیں گے تو شرط اور جواب شرط مل کے کیا بنیں گے؟ وہ اس کالا کا کیا بنے گا؟ کل کا مقبول القول بنے گا. یہاں سے لے کے یہ جب آپ سمجھ جائیں گے نا جملے کے کتنے حصے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو یہ مقبول القول بنے گا پورا، اور یہ اس کا مفعول بن جائے گا پھر، اور یہ آپ اس کے اندر ہی شامل. اب چونکہ یہ جملہ استفہامیہ بن رہا ہے نا، تو اس لیے انہوں نے انشائیہ لکھا ہے. اب اس کو بھی دیکھ لیں تھوڑا آپ، کیا ہے. جی یہ فا جو ہے یہ جواب شرط کے اوپر آیا، یہ فا جزائیہ آیا ہے. پھر اس کے بعد من مبتدا ہے. یجیرو فیل، یجیرو جو ہے وہ فیل بفائل ہو گیا، اور الکافرینہ جو ہے وہ اس کا مفعول ہو گیا، منصوب ہے نا، تو منصوب ہے. اور من عذاب علیم جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا، متعلق فعل بن کے یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ من کی خبر بن گیا. من مبتدا، آگے یہ خبر، اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہو گیا، جواب شرط ہو گیا. جزاک اللہ. فا جزائیہ ہے کیونکہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. من مبتدا ہے. جب بھی من مبتدا بنتا ہے تو آگے اگر ضمیر آ رہی ہے، پھر من کے بعد اسم ظاہر فاعل کبھی بھی نہیں آتا. من جب بھی آتا ہے اس کی طرف ضمیر ہی لوٹتی ہے. تو فعل آتا ہے آگے، فعل کی ضمیر ہوا ہوتی ہے، وہ اس کی طرف لوٹتی ہے، من کی طرف. صحیح ہے. اور وہ مبتدا اور پھر یہ جملہ فعلیہ بن کے خبر بن جاتا ہے. تو یہ آپ کا مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن کے فا جزائیہ اس کے اوپر آ گیا. سیدھا سادہ سا جملہ ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ پن ہے ہی نہیں. یہ سورہ لائی میں اس لیے ہوں کیونکہ سورۃ بقرہ سے شروع کرتے نا، ایون سورۃ الفاتحہ سے بھی، تو آپ کے لیے ابھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ ذرا آسان تھی اس کا. لیکن آپ لوگوں کو تو لگتا ہوگا مشکل، لیکن کافی آسان ہے. جب آپ اس کو دوبارہ کریں گے یا پھر تو آپ کو بہت آسان، یا تھوڑا سا اور فارورڈ آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو بہت ہی آسان. شروع میں مشکل لگتا ہے. تو یہ جملہ دونوں مل کے نا، شرط اور جواب شرط مل کے تو اس قالہ کا مقولہ بنیں گے. اور مقولہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. تو فعل بفاعل میں مفعول جملہ انشاءاللہ. چلیں اگلی آیت پہ آ جائیں. قل هو الرحمن، اس کا کیا ہے ترجمہ؟ سمجھ میں آ گیا اس کا؟ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، کیا دیکھا ہے کیا تم نے؟ دیکھا تم نے؟ کس نے دیکھا؟ ان اہلکنی اللہ،
اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ و ممیا اور جو بھی میرے ساتھ ہیں صحابہ، او رحمانہ یا مجھ پہ مہربان ہو جائے، ہے نا، فمائی یجیر الکافر، کون بچائے گا؟ اجارہ یجیرو جو ہوتا ہے یہ باب فعال سے ہوتا ہے، اجارہ یجیرو یہ مجہول نہیں ہے، اگر مجہول ہوتا تو یجارو ہوتا ہے، یہ یجیرو آ رہا ہے، روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جیم و را، جیم و را، یہ جار بنتا ہے، جارا بھی بنتا ہے، جابرا سے جارا بھی بن جاتا ہے، اور اجورا کریں باب فعال سے، اجورا تو اجارا بن جاتا ہے، اجارا یجیرو، یہاں 4 لیٹر ہے مضارع پہ پیش آ، مضارع پہ پیش آئے اور نیچے زیر آئے عین کلمے تو وہ مجہول نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ ماضی میں تو بن جاتا ہے، ماضی میں یہ نہیں ہوتا نا، علامت مضارع نہیں ہوتی، جب علامت مضارع پہ پیش آئے تو پھر زیر آئے تو پھر وہ آپ کا مجہول نہیں بنتا، اگر یجارو ہوتا تو مجہول ہوتا۔ الکافرین سے نظام علی، کون ہے جو بچائے گا، بچانے کی مانی آ رہے، جار جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا پڑوسی زیادہ اچھا ہے نا، یا کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ باتیں بنی ہوئی ایسی نہیں بنی، دور کے دوست سے قریب کا دشمن اچھا ہے، کیسے اچھا ہے وہ؟ اگر آپ کو کوئی مشکل ہوگی تو وہی آپ کو کام آئے گا، جو دشمن ہے آپ کا وہ دور والا دوست جو ہے وہ تو دور رہ جائے گا نا، تو یہ جملے ایسی نہیں بنے۔ اجارہ یجوری، کون ہے جو بچائے گا کافروں کو من عذاب علیم سے؟ اللہ تعالیٰ چاہے مجھے ہلاک کر دے، مجھے بھی اور میرے ساتھ والوں کو بھی، یا مجھ پہ رحم فرمائے یا وہ رحم فرمائے مجھ پہ، دونوں صورتوں میں تمہیں کون بچائے گا؟ ہمارا تو رب ہے، وہ رحم بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے، جو بھی کرے اس کا اختیار ہے، تمہیں کون پھر بچائے گا؟ کون ہے جو کافروں کو بچائے گا؟ تو بہرحال اس کی تفسیر بھی تھوڑی سنیے گا ڈاکٹر پرتاشمی سے، یا کوئی اور پڑھ لیں، آپ کے پاس کتاب ہے تفسیر کی۔ سب سے آسان جو ہے نا وہ قریب جو احسن البیان جو ہے نا وہ آپ کو مختصر سی تفسیر دیتا ہے، ٹو دا پوائنٹ، احسن البیان، یہ سعودی عربیہ کی چھپی ہوئی ہے، میں جب حج پہ گئی تھی انہوں نے مجھے تفسیر کی بک وہاں پہ دی تھی، اب تو کچھ نہیں دیتے، اس وقت چیزیں دیتے تھے لوگوں کو تحفے میں، تو مجھے دی تھی۔ کل هو الرحمن، کل کہہ دیجئے فعل بفائل، ہوا کیا بن جائے گا؟ ہوا مبتدا، مبتدا، ہاں، الرحمن کیا بن جائے گا؟ خبر، اچھا، خبر عارفہ ون، خبر ہے، صحیح۔ خبر ون کہا گیا ہے، هو الرحمن، اب یہ خبر ٹو کیوں بن رہی ہے؟ اس کو دیکھ کے بتائیں مجھے، خبر ٹو یہ کیوں؟ آمنا جو ہے یہ فعل بفاعل ہے باجی، ہوں اور اس کے ساتھ آگے بھی ہی جار مجرور متعلق ہو گیا، ہوں یہ اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، فعلیہ ہو کے پھر معطوف ہو آگے گیا، یہ معطوف ہونا معطوف لے، علیہ ہو گیا، اور واو آگے عاطفہ واو ہو گئی، عاطفہ آ گئی، پھر علیہ جو ہے وہ خبر مقدم، اور پھر سے توکلنا جو ہے وہ فعل بفاعل ہو کے جملہ فعلیہ ہو کے خبر، سوری نہیں، یہ متعلق مقدم بنایا ہے انہوں نے، اچھا میں نے اس کو خبر مقدم بنا دیا، صحیح صحیح، یہ علیہ انہوں نے متعلق مقدم بنایا ہے، اور اس کو فعل بفاعل کر کے جملہ فعلیہ ہی بنایا ہے، اور نیچے اس کو معطوف کر دیا، کیونکہ یہ یہ فعل اور معطوف ہو گیا۔ کیونکہ یہ فعل اور فاعل ہے نا، تو آپ اس کو جی متعلق جی خبر باجی، کیسے بنا سکتی ہیں؟ نہیں نہیں، فعل میں اور نے اس کو علیہ کو نا وہ کر دیا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، خبر مقدم کر دیا تھا علیہ کو، اچھا، وہ میں لکھ رہی تھی نا تو صحیح، میں نے اس کو خبر صحیح، مقدم کر دیا تھا، اچھا صحیح ہے، صحیح ہے، تو یہاں پر یہ متعلق ہے کیونکہ آگے فعل اور متعلق فاعل آ رہا ہے مقدم ہے، نا، ہم، جی اگر آپ اس کو خبر مقدم کریں گی تو آگے یہ اس کو تو آپ مبتدا نہیں بنا سکتی نا، جی جی جی، یہ ریزن ہے، اس کے پیچھے صحیح نا، ریزن بھی تو سوچے نا، ریزن کیا ہے؟ آپ نے خبر مقدم بنایا تو آگے مبتدا ہونا چاہیے، تو مبتدا جملہ فعلیہ تو نہیں بن سکتا، اچھا جو باجی جملہ ہوتا ہے وہ خبر بن جاتا ہے لیکن مبتدا نہیں بنتا، جملہ فعلیہ نہیں بنتا، مبتدا
जुमला फेलिया नहीं बनता मुब्तदा। क्योंकि वो फेल से सही। शुरू होता है ना, वो कैसे बनेगा? जी जी, वो कैसे बन सकता है? वो सही सही। मुब्तदा ठीक हमेशा है मैम, इस्म होता है, सही है मैम। किसी भी तरह का इस्म होगा वो मुब्तदा बन जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे मुब्तदा, खबर 1 खबर 2, जुमला इसमिया के मकूलुल कौल बन गया ये वाला। और अब इसको फेल बफाइल कर लें और ये मफूल कर लें, मकूला है, जुमला फेलिया इंशाइया होगी। अब इसको कर लें ताकि मैं इनको चारों आयतों को करा के ख़त्म करूं। जी। फसतअलमूना, ये फा तो बजी इस्तनाफिया होगी। बिल्कुल। और सीन जो है वो सीन सौफा जो होते हम्म हैं। ये फा क्या जो ये? इस्तनाफिया नहीं कहेंगे, इसको फा को जजाइया कहेंगे। अच्छा, ये जजाइया होगी। जजाइया भी हो सकती है क्योंकि सीन सफा पे आता है ना, जो जुमला जी सीन बाजी, सफा सीन से, सौफा पे उसके आता है। बाद फा जो है वो होता है, वो आपका हरफ इस्तकबाल भी हो सकता है और जवाब, क्योंकि पीछे कोई शर्त आई नहीं ना, कोई हरफ शर्त आया नहीं ताकि हम इसको जवाबी शर्त बनाए। तो इस फा को आप अभी रहने दें, नया जब फा इस्तनाफिया बना लें और इसको जुमले को हरफ इस्तकबाल करके इसको फेल और फाइल बना लें। फेल और इस फाइल हो गया। हर जुमले को आपने जवाबी शर्त नहीं बनाना फा वाले को, चाहे सीन सफा भी क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि पीछे शर्त ही नहीं है ना, कोई हरफ शर्त ही नहीं आया, शर्त ही नहीं आई, हमने बनाया कुछ शर्त और हरफ शर्त जिसका जवाब ये हम्म, बनाएंगे। यहाँ पे तो हमने बनाया था ना शर्त, और बनाया था ना सब कुछ, है ना? तो आगे जवाबी शर्त पे फा आई थी। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं बनाया हरफ शर्त वगैरह। तो अब ये सिंपल जुमला फेलिया बनेगा। अलिमा या लमू, ये आपको पता होना चाहिए माजी मुजारे क्या है, ठीक है? जैसे मैंने जी अजारा बाजी। यजूर, अजारा ये फिर युजीरू भी समिया से है ना बाजी? अजवरा युजविरू था, अजवरा युजविरू था, ठीक है? उससे अजारा युजीरू बना था। ये क्या है, अलिमा या लमू, बाप समिया, और जमा का सीगा है फेल बफाइल। मन क्या बनेगा, मुब्तदा, ठीक है? इसको मौसूल क्यों नहीं बनाया, सवाल पैदा होता है ना। तो मन को मुब्तदा बाजी बनाया, जुमला इसमिया बना रहे। अब यहाँ पे सोच लें कि आपने इसको मन को मुब्तदा क्यों बनाया, इसको मौसूल क्यों नहीं बनाया। बाजी पीछे आपने बताया ना कि मन के आगे अगर दो जुमले आएंगे हम्म तो उसको नहीं, वो तो शर्त के लिए आपने बताया ना हम्म हाँ कि अगर दो जुमले आएंगे तो उसको शर्त बनाएंगे, नहीं तो उसको मुब्तदा बनाएंगे। हम्म, सही है। पर मौसूल क्यों नहीं बनाया? हम्म अब ये जुमला बनाना है हमने, और अलिमा यालमू को दो मफूल चाहिए होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, अलिमा यालमू को दो मफूल चाहिए होते हैं, ठीक है? सही। और जुमला जो होता है वो दो मफूलों के बराबर होता है। जुमला ठीक है जब बाजी। बनता है, क्या बनता है, जुमला मफूल बनता है। जुमला जब मफूल बनता है, ये जी। जुमला लिखने वाला है, जुमला जब मफूल बनता है, मन मुब्तदा और हुआ फिर मुब्तदा है, फी दलालन उसकी खबर है जार मजरूर बन के। तो ये आपका अलग से जुमला इसमिया हो गया, ये खबर बन गई और ये मन मुब्तदा बन गया, सही है ना? अब ये मन मुब्तदा और ये खबर मिल के तो ये जुमला इसमिया हो के तो दो मफूलों के बराबर है, कायम मकाम दोम। इसको अरबी में कहते हैं सद्दा मसद्दा। कभी सुना है आपने सद्दा मसद्दा? सुना होगा मेरे मुंह से। सद्दा मसद्दा, जी सर मफऊल, सुना है। मफऊलई, मफूलैनी भी कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करके उसको मफूलई भी लिख सकते हैं, या के साथ मफूलई भी लिख सकते हैं। सद्दा मसद्दा मफूलैनी या मफूलई, नून गिरा भी सकते हैं, सही है? तो ठीक है ये बाजी। बराबर होता है, जुमला जब मफूल बनता है ना, जुमला, और पीछे दो मफूल चाहिए होते हैं। जुमला बनाते ही तभी है क्योंकि इस फेल को दो मफूल चाहिए, और दूसरा मफूल कहाँ से आएगा मुझे बताएं? दूसरे दो मफूल तो यहाँ पे है ही नहीं। तो फिर इसलिए इसको जुमला इस्मिया बना के हमने क्या किया, दो मफूल बना दिए, और ये इस तरह फेल फाइल और जुमला। और इसको जवाब शर्त नहीं कहना, भले फा भी आ रही है सीन भी आ रहा है, लेकिन उसको, क्योंकि पीछे हरफ शर्त ही नहीं है ना, जी इसको बाजी। हाँ, इसको फा इस्तनाफिया करके गुजर जाए।
صحیح ہے. اچھا اس کے بعد اگلا جملہ ہے قل ارائیتم. زبیدہ آپ اس میں آئیں پھر گی؟ کل جو زبیدہ، ایمان کا ہو گیا. نجمہ، نجمہ آپ آئیں گی؟ تھوڑا کریں گی؟ دادا میں تو سیکھ رہی ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوں گی. نہیں یہ سب لکھا ہوا ہے میری بہن. میں چاہتی ہوں آپ اچھا لوگ مائک پہ آئیں تاکہ آپ تھوڑا سا نا پھر ایسے ہی جی. سیکھتا ہے نا بندہ. کل قل، کل جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے نا. بالکل. آپ نے اتنی زیادہ آپ نے کورس بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اچھا جی کورس میں فعل ہے. ویسے اتنا سمجھ نہیں آتا، پھر بھول بھی جاتا ہے، کچا پکا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے. تو انشاءاللہ بھی میں ایڈوانس کورس کرواؤں گی نا، 10 لیکچرز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو بتا جی دیتی ہوں صرف 10 ٹیسٹ ہوں گے، اور لیکن پھر آپ کی پوری گرامر ان 10 لیکچرز میں کمپلیٹ ہو جائے گی. مجھے ضرور شامل کیجیے گا پلیز. ہاں اس میں شامل آپ لوگ ہیں نا میرے گروپ میں، ابھی جو ہم نے گروپ اے جی بنایا جی تھا نا اس میں سب ہیں. تو جی جی جتنے لوگ ہیں ہم سب کو میں لوں گی. ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کو جی. انشاءاللہ وہ 10 ہی لیکچر ہیں، لیکن اس کے اوپر پوری گرامر آپ کی ریوائز ہو جائے گی. اس کے ٹیسٹ بھی اچھا آئیں گے، اس کی بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا. تو جیسے ہی میں ابھی اچھا عمرے پہ گئی ہوئی ہیں ہماری، تو جو ہم لوگ مل کے کرتے ہیں نا کورس، آپ کو کروایا تھا پہلا اچھا. والا، وہ آ جائیں تو پھر اس جی کے جی بعد انشاءاللہ ہم کب شروع کرتے ہیں میں بتا دوں. تب تک آپ اپنی گرامر کو جی تھوڑا پختہ کر لیں، اسی طرح کریں. جی جی انشاء ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جی فعل با جی فاعل ہو گیا، کیونکہ ہمیشہ فعل امر کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے. اندر ہی جی جی کیوں ہوتا ہے؟ انتفاعل. ہاں کیونکہ یہ 7واں کیونکہ صیغہ تیسرا، ہوتا ہے. جی 7واں صیغہ ہے، انتفاعل ہے اس کے اندر. انتق فاعل ہے. استفہام کا ہو گیا. رأیتم کیا ہو گیا؟ جی فعل با فاعل ہو گیا. جی ہم؟ جی بالکل بھی اور مفہوم ان کیا فاعل ہے؟ ہے. شرطیہ ہے. صحیح ہے، مشکل تو نہیں ہے. شرطیہ ہے، تو اب جملہ شرطیہ ہو گیا آگے. یہ بالکل پچھلے اصبح. جملے کی طرح، ابھی جو ہم نے جملہ کیا نا بالکل اسی کی طرح ہے. یہ جو پیچھے رائی تم والا کیا تھا ہم نے، ہوں. یہ والا بالکل اسی طرح کا جی جی جملہ ہے. قل یہ والا ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ والا. اچھا ان حرف شرط ہو گیا. اسبہا کیا ہے؟ اسبہا کون کیا ہے مجھے بتائیں تھوڑا سا. ہاں. یہ باب فعال کا ہے نا، صبح اصبح. بالکل ہے، بالکل ہے. ماضی. ہو جائے. فعل ہاں. ناقص کے کانا کے بین بائنوں میں سے ہے. اچھا اس میں کام نہیں ہوتا، صرف زمانہ ہوتا ہے. فعل ناقص اچھا. میں کیا ہوتا ہے؟ کانا کا مطلب ہے ہوتا ہے، تھا ہوتا ہے نا. جی جی. تو اس میں کام تو ہے ہی نہیں، زمانہ ہی زمانہ ہے یا تھا، اس لیے اس کو فعل ناقص ہاں. کہتے ہیں. دو چیزیں اچھا. جب آ جاتی ہیں نا، ایکشن ود ٹائم، ایکشن کام اور زمانہ، پھر وہ فعل تام بن جاتا ہے. جیسے مرکب تام ہوتا ہے، مرکب ناقص ہوتا ہے نا. جی جی. اور دونوں چیزیں نہ ہو تو فعل ناقص ہوگا. ٹھیک. یعنی اس میں کام نہ ہو اور زمانہ ہی زمانہ ہو تو ناقص تو ہونا ہے نا. اب یہ جی اسی کے بہن بھائیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے اصبح. نا؟ اسباہا یعنی کوئی کام صبح کے وقت کرنا، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہونا بھی ہو سکتا ہے. اگر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اس کا اسم کیا بنے گا؟ کانا کا اسم ہوتا ہے، اس کا بھی اسم ہوگا. ماؤ. جس ما اوکم اس کا اسم ہو گیا نا. جی جی. ماؤ کو غورن مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے پورا اس کا وہ ہو گیا اس. تو غورن کیا ہو گیا؟ منصوب ہے. اور اس کی خبر. جی خبر خبرو ہو گئی. خبرو کانا یا خبرو اسبہا. خبرو ٹھیک کار. ہے. کانا تو یہاں پہ ہے اچھا نہیں، کانا ہوتا تو پھر ہم اس کی اصبح کی بھی خبر ہے. اسبا ٹھیک. کی خبر. سیم وہی کام کریں جیسے ہم انا کا کہتے ہیں، انا کا اسم انا کی خبر، تو انا کا بھی اسم انا کی خبر کہتے ہیں. لالا کا اسم لالا کی خبر کہتے ہیں. لکنہ کا اسم لکنہ اچھا کی اچھا. خبر. تو جتنی فیملی ہوگی نا ان سب کا اسم اور خبر ہوگی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جی. کانا کا اسم اور خبر ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، انا کے اپوزٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں یاد رکھیں. صحیح ہے نا؟ اس اس میں کا تو اسم اسم منصوب منصوب ہوتا ہے. ہوتا ہے. اور ہاں اس اس کی اس کا خبر اسم. مرفوع ہاں ہوتی ہے. بالکل. تو اس کا اسم اس کا یہی تو پہچان ہے. کان اللہ اس کا علیما حکیما. ہاں. کان اللہ، یہ جملہ لکھ لیں اپنے پاس عروبہ. کان اللہ علیما حکیما. اب یہ کیا ہے؟ خبر جی نمبر 1 استاذہ. اور ہاں. جتنے بھی فعل ناقص ہوں گے سب کی خبر جو اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا. ہاں مرفوع ہوگا اور خبر منصوب ہوگی. اگر خبر منصوب منصوب نہیں ہوگا. بھی ہو رہی نا تو مالن منصوب کر دیں.
محل منصوب ہوگی جی. علیم من حکیم من خبر 1 خبر 2. کانا کا اسم اور کانا کی خبر. خبر 1 خبر 2. کانا کا اسم مرفوع ہے، کانا کی خبر 1 ہے 2 لیکن ہے. یہ ہوگا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بنے گا کانا کے اسم. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے، اب انا کا کر لیں، انا کے آگے یہی جملہ ڈالیں، کیا بنے گا؟ یہ اس لیے کہتے ہیں یہ جملہ لکھ لو. ان اللہ ان کیا لگا، اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ قدیر علیم خبیر. ٹھیک ہے. سب حکیم. حکیم. ٹھیک ہے. اب یہ منصوب ہو گیا اور یہ مرفوع ہو گیا. کانا کا بھی ایسے ہی ہوگا، ماں نافیہ ہوتا ہے اس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ماں جو جملہ اسمی پر نفی کے لیے آتا ہے اس کا بھی یہی ہوتا ہے. یہ کیونکہ وہ بھی مشابہ باللیسا ہی ہوتا ہے، تو جو لیسا اس کا کانا کے بہن بھائیوں میں سے، تو وہ کانا کی طرح عمل کرے گا. تو مشابہ ماں مشابہ باللیسا ہوگا، تو وہ ماں بھی جو ہوگا وہ اس کی طرح ہی لیسا کی طرح ہی کرے گا. تو یہ چیزیں بس بیسک چیز، یہ 2 چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھ لیں. پھر جو اس کی فیملی میں سے آئے اسباہ گا کا نا، اسباہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اسباہ بھی فعل ناقص ہے. بالکل استاد پہلے ناقص ہم پڑھیں گے نا، ابھی ہم نے پڑھا تو نہیں ہے. لیکن آپ اس کو یہاں پہ کانا کے بہن بھائی میں سے تو ڈال سکتے ہیں نا. جی اچھا. جی اور اس کا بھی کانا کا بھی ایک قسم ہوتا ہے کانا، یہ اتنا تو کر سکتے ہیں نا. جی ایسے استاد. تو بہت سے آتے ہیں، سارا آتا ہے، بہت سارے آتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ اسمو سارا ہے. سارا اسبح یسیرو. ہاں، سارا یسیرو، ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. سارا یسیرو سیر بھی ہوتا ہے نا. تو ہم گھر میں جی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو کیا چلتے ہیں نا، واک کرتے ہیں نا، باہر جا کے بیٹھ تو نہیں جاتے. فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. یہاں تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا. اب فار ہے. اب اس میں جو آ رہا تھا آپ کا حرف شرط آیا تھا، تو یہ کیا بن گئی؟ شرط بن گئی نا. ٹھیک ہے. جی جواب شرط پہ فاری جزائیہ. فار ہے کیونکہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. صرف تو من استاذہ کی جب وجہ. ان جو ہے وہ مجزوم کرتا ہے تو ہم، یہاں تو کیا چیز مجزوم ہو رہی ہے؟ ماضی ہے نا. ماضی تو ویسے ہی مجزوم ہوتا ہے. اچھا ہاں سوال ہے. ماضی تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. مجزوم نہیں ہوتا، مبنی ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. مجزوم ہو رہا ہے، مرفوع ہو رہا ہے، منصوب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اچھا مبنی کہہ ماضی رہا، جو ہے ہاں وہ مبنی مبنی کہہ ہوتا رہا، ہے ہاں جی. مبنی ہوتا ہے. جیسے حاضر مبنی تو اعراب ہڈن ہوتا ہے نا، ہوں. پتہ نہیں چلتا نا حاضر مجزوم ہے یا مرفوع ہے یا جی منصوب جی. ہے. اسی طرح ضمائر ہے. تو اصبح یہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے. ہوں. اور باب کیا ہے؟ 4 لیٹر آ گئے ہیں، تو اصبح. باب افعال ہے. زالا یا زالو بھی تو پڑھتے ہیں نا، وہ بھی تو اس کا ہی ہے نا. زالا اچھا. ماضی ہے، وہ آزاد بھی جی. اسم کانا ہے، اس کی بھی اسی طرح خبر مرفوع ہو گیا، خبر منصوب ہو گیا، مبتدا اس کا اسم جو ہوگا مرفوع ہوگا. زالا یا زالو، چاہے مضارع ہو چاہے ماضی ہو. زالا یا زالو بھی اس کے بہنوں میں سے. اور پھر لا یا زالو لکھا ہوتا ہے، ما زالا لکھا ہوتا ہے. ماضی پہ نفی کے لیے ما آتا ہے، ما زالا. لا یا زالو مضارع پہ لا آتا ہے. تو جاتے جاتے بھی کتنا کچھ ہو گیا نا. کر ہم کیا رہے ہیں اور کہاں کیا کر رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کون سی اسٹڈی ہوتی ہے یہ؟ کمپریہنسو اسٹڈی. کمپریہنسو اسٹڈی. اب یہاں پر کیا ہے؟ جواب شرط فاعل مبتدا ہے. اب یہ پوری خبر بن رہی ہے. اب خبر کیسے؟ ما ان مائن. اب یہ چیزیں آپ کی پکی ہوں گی نا کہ اچھا یہ اس میں ذات ہے، یہ صفت ہے، یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. ایسے نہیں کہ 2 صفات ہوں تو آپ موصوف صفت بنا دیں. یہ چیز تو پکی ہونی چاہیے کہ وہ جی مرکب جی. توصیفی بن بھی رہے ہیں یا آپ ایسے ہی بنا رہے ہیں. اب یہ مرکب توصیفی بن کے بی کا مجرور ہو گئے، جار مجرور جو ہے وہ متعلق بن جاتا ہے، اور یہ فعل ہے. متعلق بن گیا. اب یہ فعل میں جب بھی من آتا ہے تو اس میں ہوا ضمیر ہوتی ہے جو من کی طرف لوٹتی ہے. ٹھیک ہے. فائل آگے نہیں ڈھونڈنا. من آ جائے تو فائل پہلے، چاہے پہلا صیغہ ہو، مضارع کا ہو، ماضی کا ہو گیا، آپ نے فائل آگے ڈھونڈنا ہی نہیں. من آ گیا تو ویسے تو ہم ڈھونڈتے ہیں نا، پہلا اور چوتھا صیغہ ہو ماضی مضارع کا، تو ہم فائل آگے بھی ڈھونڈتے ہیں. لیکن من آ جائے نا تو اس کی طرف ضمیر ہی لوٹتی ہے. من. من یاتیکم. یاتی کا مطلب کیا ہے؟ بی آ رہا ہے آگے، خیال رکھیے گا.
जैसे बी की वजह से बेचारा मफूल मजरूर हो गया ना, इसका सिला है, सिला। याती सिला बा के साथ आता है हाँ, जी। कौन है जो लाए, लाएगा, लाने का मानी हो गया, आने से लाने का मानी हो गया, बी की वजह से। अता याती आना होता है, याती बी हो जाए, या अता बी हो जाए तो लाना लाना, लाना लाना। यातिकुम, लाएगा तुम्हारे पास, तो इसका फाइल तो चाहिए ना, तो वो हुआ जमीर जमन की तरफ। यहाँ फाइल डेफिनेटली होगा ही बनना है, बार बार कह रही हूँ, मन का। कुम मफूल बन गया और ये मुतालिक बन गया, जुमला फेलिया होकर इस मुब्तदा की खबर बन गई, और फिर उसके ऊपर जुमला इसमिया के ऊपर फा दाखिल हो सकता है, तो आपने जवाब शर्त पे, जवाब शर्त इसलिए अब बनाया, पिछले जुमले में क्यों नहीं बनाया, सोफा पे भी बन सकता था लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि पीछे हरफी शर्त भी नहीं थी, शर्त भी नहीं। तो मुब्तदा खबर ये हो गया जजाया, जवाब शर्त जजा बन गई। फिर शर्त, ये जुमला शर्त बना था, ये हरफ शर्त था, ये शर्त थी, जवाब शर्त थी। अब ये सारा मिलकर क्या हो गया, शर्त और जवाब शर्त, जुमला शर्तिया बन गया। और जुमला शर्तिया बन के ये फेल और फाइल का क्या बन जाएगा, मफूल बन गया। मफूल बन जाएगा। और रआ को भी दो मफूल चाहिए होते, रआ को भी दो मफूल चाहिए। देखा, किसने देखा और क्या देखा, तो जुमला जब बन जाता है ना मफूल, तो फिर वो उस दोबरा। लेकिन इसमें रआ जो है ना, उसको तो एक ही मफूल चाहिए, ये भी याद रखें। रआ जो है उसको एक ही मफूल चाहिए, अरा को दो मफूल चाहिए। बाब फाल में जाएगा ना, अरा जब बनेगा तो उसको दो मफूल चाहिए। ये सुलासी मुजरद है, सुलासी मुजरद में जिसको एक मफूल चाहिए होता है ना, उसको मजीद फी में जाके दो मफूल चाहिए होते हैं। इसका एक मफूल था, ये मुतअद्दी फेल था, इसको एक मफूल चाहिए था, दो नहीं चाहिए थे। रा, उसने देखा, क्या देखा, एक मफूल चाहिए। अरा, उसने दिखाया, अब दो मफूल चाहिए, किसको दिखाया और क्या दिखाया। अरा, ये अरा नहीं है, ये रा है, ये हमजा हाँ, अलग है, ये हमजा इस्तिफामी है, इसको ये अलग हमजा कर। तो इस्तिफामिया था ना। हाँ, हाँ, इसलिए अरा ना, नहीं, तो राइट तो। रआ को एक ही मफूल चाहिए, सुलासी मुजरद से ये बना हुआ है, ये फाइल है इसका, ठीक है, इसको एक ही मफूल चाहिए। अब आपका एक हाँ, मफूल क्या है, वो यहाँ पर क्या बना, ये मफूल बना आपका इन शर्तिया, मफूल क्या बनाया था, यहाँ पे पूरा फेल जुमला और फाइल हो शर्तिया है। गया, पूरा पूरा जुमला शर्तिया बना के बना ले, यानी वो बना के फिर आपने मफूल बना लिया, और फिर ये मकूला भी बन रहा है ना, मकूला भी बन रहा है ना, इसलिए। कौल का मकूला जी। हाँ, तो कुल अब का। ये कुल का मकूला बन गया, तो फेल का कुल और उसका फाइल अंता, और मफूल जो है मकूलुल कौल, ये मिलके जुमला इंशाया बन। थोड़ा सा सोच लें, देख लें, कोई चीज नजर आ रही है कि समझ नहीं आई, तो फिर मैं करवा देती। ये क्या बना है, ये तो जवाब शर्त है, तो शर्त और जवाब शर्त मिल के क्या बने, दोनों जुमला शर्तिया। जुमला शर्तिया होके क्या बना, इसका मफूल बना, मफूल। मफूल बना। ये मकूलुल कौल नहीं बना, ये ये इस राइतुम का रायतुम बन। का मफूल बना। हम्म, शर्त, हरफ शर्त, शर्त और जवाब शर्त मिलके इसका मफूल बना। अब ये फेल, फाइल और मफूल मिलके तो मकूलुल कौल बना किसका, कुल का। फिर कुल, फेल और फाइल और मकूलुल कौल यानी उसका मफूल मिलके जुमला फेलिया हो, जुमला फेलिया इंशाइया बन गया। एक होता है जुमला फेलिया खबरिया, जी जी। ये इंशाइया क्यों कहा है, क्योंकि ये कुल पहले से हम शुरू। कुल से शुरू हो रहा है। समझ आ गई, कोई अभी डाउट है, दोबारा करवा दिया मैंने, ये सब नहीं, इसका एकदम से इतना क्लियर हो आ गया। गई बाजी हाँ, समझ। दोबारा करने से और क्लियर हो गया ना, ठीक है। नहीं, बिल्कुल तो ये माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा से समझा है। यहाँ पर फेल, फाइल और ये पूरा मफूल बनेगा, इसमें शर्त और जवाब शर्त मिल के, देखें जुमला शर्तिया बन के मफूल बन रहा है, सही है। और ये फेल, फाइल, मफूल मिल के तो इसका क्या बन जाएगा, मकूला बन जाएगा।
یہاں سے لے کے آ کو بھی شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور تم اس کو آ کو شامل کرنا ہے، یہ استفہامیہ جملہ بن رہا ہے. شرطیہ تو بنا ہی ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ استفہامیہ بھی بنے. تو استفہامیہ جملہ کیا ہے؟ اس کا مقول القول بن رہا ہے، اور پھر وہ سارا فعل فاعل مفعول. اچھا جناب، ختم ہو گیا؟ ہاں یا یہ آخری آیت تھی، میں سوچی تھی بھی ہے. وجہ آپ ہی تھی. اور یہ تو تازہ معین کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ دیکھنے میں تو نہیں آئے گا نا یہ. فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، معین ہوتا ہے چشمہ. اچھا اچھا، ماء معین یعنی پانی کو. آئینن میں ہی آئے گا، دیکھ ہاں، آنکھوں کے اس میں ہی. چشمے کے لیے نا. چشمہ جو پانی کا چشمہ کون لائے گا اگر اللہ تعالیٰ پانی نیچے لے جائیں؟ دیکھیں بہت سے ٹیوب ویل ہیں، لگاتے ہیں لوگ، اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پانی میں سے بو آنی شروع ہوتی ہے. میرے دیور نے بنوایا تھا تو اس میں پانی میں سے پٹرول کی اسمیل آنے لگی. اب وہ پانی پی تو نہیں سکتے نا. جی. یہ ہوتا ہے اللہ کا وہ. حالانکہ اس سے پورا گاؤں پانی لے رہا ہے، وہ باہر لگ رہا، شام کو باہر پائپ لگا دیتا پورا. اتنا اچھا پانی، اتنا اچھا ٹھنڈا میٹھا پانی، کیونکہ ٹیوب ویل کا پانی ہے نا. وہ ٹیوب ویل ایک میٹھا دفعہ ہوتا لگا ہے دیا. پیور کا. ہاں. ابھی ہمارا جو لگا ہوا تھا، ہمارا باغوں میں لگا ہوا تھا، اس میں نا زنگ کا وہ نیچے مشین کو موٹر کو زنگ لگا کے ہی اس زنگ کا اس میں آنے لگا فلیور. اب وہ پوری موٹر چینج کرنی پڑی، دوبارہ سے ٹیکنیشین آیا اور نیچے اترا، اس نے پانی جا کے موٹر چینج کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ، اس پانی کو. اب دیکھیں جب پانی ختم، اب یہ بارشیں ہوتی ہیں نا تو پھر سے وہ دوبارہ جاری ہو جاتے ہیں. پانی زمین ایبزارب کرتی ہے، اور پھر وہ پانی، جی. وہ پٹرول نیچے چلا جاتا ہے، زمین کے اوپر پانی آ جاتا ہے. اور پانی کیا فلٹر ہو کے پانی آتا ہے، صاف شفاف. صاف شفاف. انسان نہیں اتنا پانی صاف کر سکتا. کبھی آپ ٹیوب ویل کو دیکھیں کتنا پاور سے پانی آتا ہے، کتنا تیزی سے وہ کھیتوں کو سیراب کر رہا ہوتا ہے. ہمیں پکچرز بنا کے بھیجتے رہتے ہیں نا جو بھی وہاں ہے. تو میں حیران ہوتی ہوں قدرت پہ. اور اگر اللہ روک لے، غورن کا غور کیا ہوتا ہے؟ غور کرنا، گہرائی میں جانا. لفظوں پہ غور کریں. غورن کا لفظ یہاں پہ کیوں آیا؟ ماؤکم، تمہارا پانی. غورن نیچے لے جائے، گہرائی میں لے جائے، ہو جائے، چلا جائے. اسبا کا مطلب ہے ہو جائے. اسبا کا اسم اور اسبا کی خبر ہے نا، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں. ان کو آپ نے فعل فاعل مفعول نہیں بنا دینا. ما ان سے، یہ حمزہ جو ہے نا یہ ما ان کا ہے، تو ما ان جب مضاف بنا تو ما او ہو گیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ جو اس کی کرسی ہے، اس کو نہیں جی. پڑھا جائے گا. آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے نا تجوید سے تو ما او پڑھیں گے، ما اوکم. اس کو ما او نہیں پڑھ سکتے. اب یہ اتنا غور نہیں کریں گے تو کیسے؟ آپ تو پڑھیں گے ما او، اور اس کو فعل بھی بنائیں گے، وہ کو فاعل بھی بنائیں گے، کم کو مفعول بھی بنائیں گے. حالانکہ وہ تو بیچارہ ما ان ہے، پانی ہے، اس میں ذات ہے، وہ مضاف ہے، تنوین نہیں آ رہی اس پہ، اور کم مفعول ہے، مضاف الیہ ہے. اور یہ کانا کا اسبا کا اسم بن رہا ہے، اور یہ خبر بن رہی ہے، خبر منصوب ہوتی ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ تو غورن کا مطلب ہے گہرائی میں پانی چلا جائے. تو کون ہے جو لائے گا اس کو تمہارے لیے، بِمَاءٍ مَّعِین، بہتا ہوا چشمہ بنا کر. اب اس کا آپ ترجمہ خود ہی دیکھ لیجئے گا قرآن میں. ضرور ان پہ غور کیجئے گا، پڑھیے گا ایک دفعہ. روز پڑھتے تو ہیں ہی نا، تو تھوڑا سا ترجمے پہ جی. غور کریں. ما ان اس میں ذات ہے، معین اس کی صفت ہے. معین بنا ہوا ہے عین نون سے، چشمہ. ماء معین، بہتا ہوا چشمہ بنا کے اس پانی کو کون لائے؟ گہرائی میں چلا جائے. کوئی نہیں اختیار. جہاں پہ پانی ختم ہو جائے وہاں پہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. موت وہاں پہ تمہاری لکھی ہے،
وہ جو اوپر ہوتے ہیں نا، جو کھانے والے ہوتے ہیں، لاشوں کو انتظار کرتے ہیں کب یہ بندہ مرے گا تو میں اس کو کھاؤں. گدھ سارے درختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پانی زندگی ہے، ہمارے باڈی کے ایک ایک سیل کو چاہیے، اس لیے پانی دبا کے پیا کریں. اللہ نے دیا ہے، اس نعمت پہ شکر بھی کیا کریں. ایک گلاس پانی جو ہے نا، اس کی خاطر انسان پوری اپنی پوری بادشاہ دے سکتا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے پانی، کیونکہ وہ زندگی ہے. یا تو وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، یا پھر وہاں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جو بیچارے ہجرت نہیں کر پاتے، کہاں جائیں گے اپنے گھر بار چھوڑ کے؟ اپنا گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہاں پہ پھر یہ یہاں نہیں ہے کہ آپ نے ایک گھر چھوڑا تو دوسرا جو ہے وہ آپ کو تیار مل گیا. وہاں تو پھر وہاں اپنے دھکے کھانے ہیں دوسری جگہ جا کے. تو بندہ کہتا ہے چلو یہیں پہ ختم ہو، پوری پوری فیملیز. تو اللہ کی اس نعمت پہ بے حد شکر ادا کریں. جب بھی پانی پیئیں، بسم اللہ پڑھ کے پیئیں، بیٹھ کے پیئیں، سنو طریقے سے پڑھیں، پیئیں، اور پھر شکر ادا کریں. اگر آپ نے کہیں کسی کے سامنے دینی کوئی بندہ ہے، اس کے سامنے آپ نے پانی کھڑا ہو کے پی لیا نا، وہ لے گا اس نے کیا دین سیکھا ہے. جی حالانکہ ہم بعض دفعہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ہم نہیں بیٹھتے، ہم نے کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے پی لو، ہے نا، کون دیکھ رہا ہے. ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں نا، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں جا کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اعمال اللہ کی وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں آ جائے گا. صحیح ہے. تو اس کا ایک ہی مفعول ہے، کیونکہ یہ را ہے. جب یہ جائے گا باب فعل میں تو اس کو دو مفعول چاہیے ہوں گے. اس نے دکھایا. اب دیکھیں، خراجہ فعل ہوتا ہے تو خراجہ کو تو ایک مفعول بھی نہیں چاہیے نا، وہ نکلا، لازم ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد ہے اور لازم ہے، اس کو ایک بھی مفعول نہیں چاہیے. جب اس کو ہم اخراجہ میں لے کے جاتے ہیں، اس نے نکالا. اب یہاں پہ اس نے نکالا تو کس کو نکالا، سوال آ گیا نا. تو پھر مفعول لگانا ہی لگانا ہے، لیکن ایک مفعول لگے گا. ایک مفعول کیوں لگے گا؟ کیونکہ وہاں پہ اس کا کوئی ایک مفعول بھی نہیں تھا، وہ لازم تھا. یہاں آ کے اس کو ایک مفعول کی ضرورت پڑی. لیکن جو وہاں پہ مفعول چاہتا ہے، را کو وہاں بھی مفعول چاہتا ہے. اس نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ نہیں لگاؤ گے نا، اس نے دیکھا تو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. کیا دیکھا؟ ایک مفعول چاہیے ثلاثی مجرد میں. اس کو مزید فی میں آ کے ارا ہوتے ہوئے اس نے دکھایا. کیا دکھا، کس کو دکھایا اور کیا دکھایا؟ دو مفعول چاہیے. صحیح ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جی سر. تو ارا الگ فعل ہے، یہ باب فعل ہے، اور یہ ثلاثی مجرد ہے. باب فتح سے را یرا، اور یہ ارا باب فعل ہے. اور اس کی یہ بنا ہوا کیسے، یہ بھی میں نے ایک دفعہ پڑھایا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر پڑھا دوں. یہ بنتے کیسے، را کیسے بنتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک اللہ السلام خیر ورحمۃ کثیر. وعلیکم اللہ جزاک وعلیکم اللہ السلام خیرا، ورحمۃ اللہ حسن وبرکاتہ. جزا. بس میں صبح جب اٹھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں میں کیسے کلاس میں، میری باڈی میں جان ہی نہیں ہوتی. حالانکہ میں اچھا سوتی ہوں، گہری نیند بھی سوتی ہوں، لیکن پتہ نہیں صبح باڈی نہ ایسی اکڑی ہوتی ہے. یا تو بھی ایج کا تقاضا ہے میرا، یا پھر وہ موونگ کی تھکن اور وہ سب، یا پھر پتہ نہیں کیا ہے، کچھ میرے منرلس کم ہو گیا. ابھی میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس، کل پرسوں 6 کو جا رہی ہوں واپس اپنے ڈاکٹر کے پاس. تو زیادہ سردی تو نہیں ہے وہاں پہ؟ نہیں، ٹھنڈ نہیں اس ہے. وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. نہیں، ابھی تو میرا فین میں وہ بھی بند کر دیتی ہوں، ونڈو بھی کھولتی ہوں تو بند کر دیتی ہوں. تھوڑا تھوڑا رات کو نا اب ٹھنڈ ہونے لگی، یا شام سے نا باہر بیٹھے ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ اب اندر چلے جانا چاہیے، تھوڑی ٹھنڈ ہو رہی ہے. کینیڈا ہے نا، یہاں سردی جلدی شروع ہوتی ہے. تو جی. بہرحال وہ میں بتا رہی تھی کہ میں کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے نا تو میں مری ہوئی ہوتی ہوں. اس کے بعد نا جب میں کلاس لیتی ہوں تو میری آواز شروع میں آپ دیکھتے ہو کہ نکلتی ہی نہیں. میں سلام علام کرتی ہوں تو بالکل میرے میں جان نہیں ہوتی. پتہ نہیں اس کلام کی کیا برکت ہے، میں خود ہی حیران ہو جاتی ہوں کیسے اللہ تعالیٰ کروا لیتا ہے. اور مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ساری آیات آج ہو جائیں گی. مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، کہ میری پسندیدہ آیت ہے. ان اصبح
माउकुम गौरन फमा यातिकुम बीमा। अच्छा, इसका जवाब भी है, अल्लाह यातीना। देखा, मैं क्लास बंद कर चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला दिमाग में जब डालते हैं ना तभी करना। अल्लाह मुब्तदा, यातीना। बस इन्नल्लाहु यअतीना। नहीं, इन अल्लाह लगाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह यातीना, अच्छा लाएगा हमारे लिए। जी। बीमानी अल्लाह यातीना क्या है, मैं रोज तो पढ़ती हूँ अल्लाह यातीना। पता नहीं मैं आगे क्या लगाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी, देखे। चलो इतने पे रहने देते, फिर याद आएगा बता दूँ। ये जवाब है इस बात का, फमाई यातिकुम बिमाइन माइन। किसी को आता है तो बता दे, मेरे जहन में अब नहीं आ रहा अगला वर्ड। अल्लाह अल्लाह या यातीना भी तो नहीं आएगा, भी आएगा, क्या है, बिहा आएगा। नहीं, लाने के लिए बी तो लाना है, वो तो मुझे पता है, बी लाना है। बी क्या आगे क्या लाना है। अल्लाह, और ये दुआ मैं मांगती हूँ एंड पे, इसके पढ़ने के खत्म करने के बाद ये दुआ मांगती हूँ मैं, अल्लाह यातीना बी। पता नहीं, बी ही भी कह सकते हैं, पानी की तरफ जा सकती है, लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रही सही क्या है, और इस तरह याद भी नहीं आना। चले, इतना ही याद आ गया, बहुत बड़ी बात है कि इसके बाद ये आप दुआ याद कर लें और पढ़ा करें, अल्लाह यातीना। क्या है, याद नहीं आ रहा। बी ही तो नहीं हो सकता, ही नहीं हो सकता, बी के साथ कुछ और है। चलें, जैसे याद आता है मैं ग्रुप में भी अगर मैसेज छोड़ दूंगी ताकि आप लोग भी इसको याद करें। तो ये इसका जवाब है, ये इसका जवाब है, ये जो अल्लाह ताला सवाल छोड़ के गए ना आखिर में, फमाई यातिकुम बिमाइन माइन, घुस जाए लफ्जों में। कौन है जो लाएगा तुम्हारे लिए बिमाइन माइन। बी क्यों आया, बीस बचा इसके लिए आया, याति के लिए। लाने के बाद फजूल कुछ भी नहीं आता, और इसका तर्जुमा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सिला है, सिले का तर्जुमा नहीं होता। मा इम माइन, बहता हुआ पानी। हाँ, याद आ गया, अल्लाह यातीना रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब। अल्लाह यातीना, लाएगा हमारे लिए। अल्लाह यातीना रब्बुल आलमीन। इसमें कमी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये मुझे रब्बुल आलमीन तो पक्का पता है, रब्बुल आलमीन आता है। बी तो जी कहाँ बी लगा। का सिला भी तो आएगा, वो कहाँ बी भी आएगा, बी भी आएगा। आज मैं पढ़ूंगी ना रात को, क्योंकि उसने पढ़ती हूँ ना तो वो मेरी रवानी में आ जाता है, वो मेरे अंदर से रवानी में निकल रहा होता है, तो वो फिर आ जाता है। अल्लाह यहतीना बी रब्बिल आलमीन, बी रब्बिल आलमीन तो नहीं हो सकता। रब्बल आलमीन, रब्बल आलमीन से हाँ, बी ही रब्बल आलमीन, इस तरह से कुछ है, लेकिन मैं गलत नहीं बताना चाह रही। ठीक है, इंशाल्लाह इसको दादा, बाद वो में। आपकी जुबान पे वो चढ़ा हुआ है ना, जब तक आप पूरी नहीं पढ़ेंगी तो फिर हमको नहीं हाँ, आएगा याद। वो ऐसे ही होता है, अगर आप मुझे कहें ना कि मुझे बीच में से कोई एक आयत सुनाओ, अगर मैं बीच में पढ़ते पढ़ते मैं दिमाग यहाँ चल जाए, मैं भूल जाऊं, तो मुझे फिर वहीं पे रोकना पड़ता है कि अब मुझे याद नहीं आने वाला, या पीछे से पढ़ के लाना पड़ता है। सूरज जब मैं जी पढ़ती हूँ ना वही, नमाज में, अल्लाह वही वाली यहतीना चीज। रब्बुना व रब्बुल आलमीन। रब्बुना याद आ रहा है आस्ता आस्ता, रब्बुना दादा हमारा इसका ये तो रब। नहीं आता, अल्लाह याती भी ही वाह वाह कमुल हाकिमीन, ऐसे तो नहीं आएगा। नहीं, हाकिम नहीं, अल्लाह यहतीना बिही रब्बुना व रब्बुल आलमीन। अभी भी इसमें मुझे 1% डाउट है। अल्लाह यहतीना बिही, बिही की जमीर अब पानी तर जा रही है, लाने का मतलब है रब्बुना हमारा रब व रब्बुल आलमीन, और तमाम जानवर। 1% अभी भी डाउट है, पढ़ूंगी रवानी में, पढ़ूंगी तो याद आएगा फिर बताऊंगी, लेकिन अभी शुक्र है दुआ के बाद इतना भी याद है कि इसका जवाब है। जैसे आप सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़ते हैं ना, दो पढ़ते हैं ना, तो उसके जवाब में हजरत उमर क्या कहते थे, आमीन कहते थे। सूरत बकरा की दो आखिरी आयत पढ़ते हैं ना, उसके आखिर में वो आमीन कहते थे, पढ़ते थे। यहाँ पे इसका जवाब है, कुछ चीजों का जवाब देना जरूरी होता है, तो वो जब आप पढ़ें और वो भी खत्म करें, तो आप वहां पे इसके अपने तौर पे आप इसका कर सकते हैं, मेरे ऊपर ना रहा करें, अपनी तसल्ली के लिए इसको कंफर्म कर लिया करें किसी से, कहीं ना कहीं या तो अल्लाह ताला कंफर्म करवा देंगे आपको,
اور کیونکہ آپ کے دماغ میں اب سوال آ گیا نا کہ آمین کہنا ہے یا نہیں کہنا. ایسا نہ ہم غلط کچھ بولتے ہیں یہاں. کسی کو بلائنڈلی فالو تو نہیں کرنا چاہیے. اللہ ربنا و رب العالمین. اللہ یہدینا ربنا و رب بھی بیچ میں آتا ہے. اللہ لائے گا ہمارے لیے اس کو جو کہ رب ہے ہمارا اور رب العالمین. اللہ ہی لا سکتا ہے نا. یہ نا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ یاتینا ہمارے لیے. اللہ مبتدا ہے، یہ پوری خبر بنے گی. یاتی عطا یاتی نا، اس میں ہوا ضمیر ہے جو اللہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ لائے گا ہمارے لیے. اب یاتی ہے کیا؟ مجھے یہ مجزوم کیوں ہوا ہے یہ بھی دیکھنا ہے نا. یاتی. اچھا اب یہ اصل میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ یہ ڈاؤٹ میں نکل جائے کہ مجزوم کیوں ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کا چونکہ ناقص فعل ہے نا، تو یہ ہوتا ہے عطا یاتی. یاتی یو ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یاتی یو ہوتا ہے. اب یاتی یو میں جب یا پہ پیش آتی ہوتی ہے، پیچھے زیر ہوتی ہے تو سکون دے دیتے ہیں. تو یہ سکون اس وجہ سے یہاں پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سیغے کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ جاری اللہ کی طرف، اور نا ضمیر یہاں پہ مفعول بن رہی. تو آپ اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ نا ضمیر سے پہلے سکون آ گیا تو میں نے جو قاعدہ بتایا ہوا ہے وہ ہر جگہ اپلائی ہوگا. ہر جگہ اپلائی نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ مفعول بن رہی ہے کیونکہ یہ سکون یہاں پہ اس وجہ سے آیا ہوا ہے. اس پیپر پیش تھی، پیچھے زیر تھی، تو وہ جو رول اپلائی کیا تو یہ ساکن ہو گیا. اب یہ سکون اس وجہ سے آیا ہوا ہے تو یہ فائل نہیں بنے گا، یہ مفعول بنے گا. وہ لائے گا ہمارے لیے اس کو جو کہ رب ہے اور ہمارا رب ہے اور رب العالمین. اب اس میں اگر کوئی 1% ڈاؤٹ ہے تو میں بعد میں نکال دوں گا. اوکے، فی امان اللہ. اللہ حافظ. کلاس کے آخر تک کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. چلے جزاک اللہ خیر. میں جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ. اللہ یہدینا ربنا یہدینا بھی ربنا اور رب العالمین. چیک کرنا پڑے گا ایک دفعہ. تفسیر کی کتابوں میں مل جاتا ہے. اگر اچھی تفسیر کی کتاب ہو نا تو اس کا جواب مل جاتا ہے آپ کو وہاں بھی. میں نے وہیں سے پڑھا ہے یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سنا ہوگا. انشاءاللہ استاذہ میں پھر کنفرم کر کے بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، آپ کو ڈاؤٹ میں نہیں رکھوں گی، فکر نہ کریں. صحیح ہے. اوکے. جزاک اللہ خیر.